جگہ سفر کرے گا۔ دوسرا سفر کہا جاتا ہے سفر باطن دل، یعنی اسفل سافلین سے ملکوت آسمانی کا سفر۔ کوشش یہ کریں کہ جسمانی سفر کے ساتھ ساتھ آپ کا روحانی سفر بھی طے ہو، اور یہ سب سے اشرف ترین سفر ہے۔ سفر یہ روح کا سفر ہے، اور جو شخص بھی اپنے اس روح کے سفر کو جاری نہ رکھے وہ درجہ قصور میں ہے، اور گویا وہ مرتبہ نقصان پر قانے ہو گیا ہے۔ یہ علماء نے جملہ استعمال کیا، یعنی سفر جو ایک روحانی طور پر ہم کو طے کرنے چاہیے۔ اگر ہم مقیم ہو جائیں اور مسافر الی اللہ نہ بنے تو یہ گویا ایسا ہی ہے کہ جیسے کہ بہت بڑا نقصان ایک ہم نے اپنے اوپر لاد لیا۔ وہ جو شعر ہے نا کسی شاعر کا کہ اس سے بڑھ کر ہے نہیں انسان میں کوئی بدی، ہو کہ قادر اپنی وہ تکمیل پہ ناقص رہے۔ یعنی سب سے زیادہ انسان کی یہی خرابی ہے کہ اپنی تکمیل پر قادر ہے پھر بھی یہ ناقص رہنا پسند کرتا۔ سفر کی تاکید بہت زیادہ روایتوں میں آئی ہے، سفر کرو تاکہ پاک ہو جاؤ۔ دیکھیے پانی جب تک رواں رہتا ہے طیب رہتا ہے، اور اگر کسی جگہ بھی ایک مدت تک پانی ٹھہرا رہے تو وہ متغیر ہو جاتا ہے، گندا ہو جاتا ہے۔ اچھا دیکھیے سفر کے اندر ایک حکمت بھی ہے۔ وطن میں جب تک آپ رہتی ہیں آپ بہت سارے امور عادتاً انجام دیتی ہیں، آپ اپنے انہی امور سے مانوس رہتی ہیں۔ آپ کے برے اخلاق، یعنی میں براہ راست آپ کو نہیں کہہ رہا، یعنی کسی بھی انسان کے برے اخلاق اس پر ظاہر نہیں ہو پاتے، کیونکہ طبیعت کے خلاف جانے کی نوبت ہی نہیں آپ تک آتی۔ لگا بندھا آپ کا روٹین ہے، سونے جاگنے کی ٹائمنگ فکس ہے، گھر میں ایک انتہائی عیش و آرام کی سی کیفیت ہے، طبیعت کے خلاف آپ کو جانے کی نوبت ہی نہیں آتی۔ جبکہ سفر میں کیا ہوتا ہے؟ سفر میں کیا ہوتا ہے؟ سفر میں ایک سختی ہوتی، طبیعت کے خلاف آپ جاتی ہیں، نیند آپ کی پوری نہیں ہوتی۔ اس وقت اس کیفیت میں آپ کے جو خفیہ عیب ہیں وہ آپ پر منکشف ہونے لگتے ہیں، آپ اپنے عیوب سے مطلع ہونے لگتی ہیں۔ ابھی آپ دیکھیے گا سفر کے اندر، میں چند ایک مثالیں ابھی آگے چل کر دوں گا۔ وطن میں انسان اپنے عیبوں سے مطلع نہیں ہو پاتا، سفر میں اپنے عیبوں سے مطلع ہوگا۔ وطن میں تو انسان یہ سوچتا ہے کہ بھائی میرے اعمال تو بڑے اچھے ہیں اور میرے نیک ہونے میں تو کوئی شبہ ہی نہیں، لیکن سفر کے اندر واقعتاً پتہ چلتا ہے۔ سفر میں بڑے اچھے طریقے سے آپ کو یہ بات پتہ چلے گی کہ آپ میں خود غرضی کا مرض پایا جاتا ہے یا نہیں۔ سفر میں بہت اچھے طریقے سے آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ روحانی طور پر آپ کتنے پانی میں۔ جب انسان سفر کرتا ہے نا، واقعی یہیں سے شروع ہو جائے گا سفر کہ بس میں کون سی اچھی سی سیٹ مجھ کو مل جائے، ونڈو سیٹ ملے، اور جس جگہ اے سی کی جو ہے ہوائیں آ رہی ہیں اچھے طریقے سے وہاں پہ مجھے ملے، اور دوسرے چاہے کھڑے رہیں یا خراب سی ان کو سیٹ ملے۔ تو بہرحال یہ ہوتا ہے انسان کے ساتھ۔ کھانا اگر کہیں لگ رہا ہو تو اچھا کھانا جو ہے وہ مجھے مل جائے، دوسرے چاہے جس طرح سے بھی ان کی اتنی پرواہ کا خیال دماغ میں نہ رہے۔ انسان بہت ساری چیزیں، خود غرضی اور انانیت اور تکبر اور اس طرح کے بہت سارے امراض کا سفر کے اندر اپنے متعلق پتہ چلا سکتا ہے، جو کہ وطن میں پتہ نہیں چل پاتے۔ جیسا کہ ایک صحابی رسول کے سامنے ان کے کچھ افراد نے اپنے ایک دوست کی بڑی تعریف کی، بلکہ اس کے حق میں گواہی دی۔ ان صحابی رسول نے ان اشخاص سے پوچھا کہ تم جو اس کے حق میں گواہی دے رہے ہو، کیا تم نے کبھی اس کے ساتھ سفر کیا ہے؟ لوگوں نے کہا نہیں، ہم نے ان کے ساتھ کبھی سفر تو نہیں کیا۔ کہا کہ نہیں، پھر تم اس سے واقف نہیں۔
جب بھی کہا جاتا ہے کہ اگر کسی کو پہچاننا ہو تو اس کے ساتھ سفر کرو یا اس کے ساتھ کاروبار کرو. دیکھیے سفر کے لغوی معنی ظاہر کر دینے کے، کشف حجاب. ظاہر ہے کہ جب آپ سفر کرتی ہیں تو آپ کے لیے نئی نئی چیزیں کھلتی چلی جاتی ہیں، اسی وجہ سے اس کو سفر کہا گیا. اس سفر میں کیونکہ آپ پر بہت ساری چیزیں ظاہر ہوں، جیسے کہ میں نے کہا کہ یہ اپنی اخلاقیات کو جانچنے کا سفر ہے اور اپنے عیوب کو پہچاننے کا سفر ہے، اور اس سفر میں آپ کو پتہ چل جائے گا کہ دوسروں کے لیے آپ کے دل میں کتنی جگہ ہے. اچھا ایک بات اس میں اور بات غور سے آپ سمجھ لیجئے کہ کچھ ابھی جو علامتیں بھی اس کی بیان ہوں گی کہ ہم کیا کیا چیزیں پہچانیں، تو یہ پہچاننا اپنی ذات کے لیے قرار دیجئے گا، دوسروں کو اس میں فٹ کر کے دیکھنے کی کوشش نہ کریں. اچھا یہ بڑی خود غرض ہیں، اچھا یہ دیکھیے یہ بڑی متکبر ہیں، اچھا یہ دیکھیے کتنی غصہ آور ہیں. کہ دوسروں میں پہچان نہیں کرنی ہے آپ نے. دوسروں کے پہچان کا تو میں ایک اور آپ کو بات بتاؤں گا ابھی. یہ پہچان اپنے لیے کرنی، ان تمام کرائیٹیریاز کو مختلف طریقوں سے آپ کو اپنے اوپر جانچ کے دیکھنا. دوسروں میں تو اس طور پر آپ اس کو لے کر جائیے کہ بھائی دیکھیے بہت سارے ایسے ہوتے ہیں لوگ کہ جو فطرتاً اور عادتاً خراب نہیں، کیونکہ ان کے معمولات زندگی متاثر ہو گئے ہیں، کیونکہ وہ بہت سے افراد پہلی دفعہ سفر کر رہے ہیں، بہت سے افراد اس سے پہلے کبھی شاید کراچی سے باہر بھی کبھی نہ گئے ہیں، تو ان کے لیے بہت ساری چیزیں بہت ان یوزول ہوں گی. اس وجہ سے کبھی وہ چڑچڑاپن کا شکار ہو جائیں، کبھی کچھ اضطراب اور بے قراری ان کو ہونے لگے، اور کسی سے ہو سکتا ہے کہ وہ چڑچڑاہٹ پن کا مظاہرہ کر دیں تو آپ فوراً یہ نہ سمجھیے گا دیکھیے یہ ان کے اندر فلاں فلاں روحانی بیماری پائی جاتی. یہ فقط اپنے اندر چیک کرنا ہے، ورنہ دوسروں کے حوالے سے تو یہی بات سوچنی ہے کہ دیکھیے بے چینی اور بے قراری یہ روایات میں آیا ہے کہ یہ تین افراد کے لیے قابل ملامت اور قابل مواخذہ نہیں. یعنی کوئی کچھ کہا نہیں جائے گا اگر یہ بے چینی، بے قراری، یہ چڑچڑے پن کا اگر یہ مظاہرہ کریں. کون کون سے ہیں وہ؟ سب سے پہلی تو چیز روایت میں آئی ہے کہ روزے دار اگر کیونکہ معمولات زندگی اس کے بھی متاثر ہو گئے، سونے جاگنے کی ٹائمنگ اس کے بھی ڈسٹرب ہو گئے، تو اگر وہ بھوک کے عالم میں، پیاس کے عالم میں کچھ چڑچڑے پن کا دوسرا کوئی مظاہرہ کر رہا ہو، اپنے آپ کو اس کا ایج نہیں دینا کہ ٹھیک ہے ہم روزے کی حالت میں ہم چڑچڑے پن کا دوسروں سے مظاہرہ کرتے ہیں تو قابل مواخذہ نہیں. دوسرے اگر کر رہے ہوں تو آپ کو اس کو برداشت کرنا ہے. روایت میں ہے کہ اس سے کوئی قابل ملامت بات نہیں ہے، اس کے معمولات زندگی کو بھی متاثر ہو گئے. ایک تو ہے روزے دار. دوسرا نمبر 2 پہ ہے بیمار آدمی بھی چڑچڑا ہو جاتا ہے، بہت ساری چیزیں ایسی اس سے سرزد ہونے لگتی ہیں جو کہ ہو سکتا ہے کوئی دوسرا مائنڈ کرے. اور تیسرا ہے مسافر. حتیٰ کہ خود علماء کا کہنا یہ ہے، ابھی ایک سفر مجھے درپیش تھا جس میں مولانا محمد حسین رئیسی صاحب تھے. وہ کہتے ہیں کہ میں سفر حج پر عالم کے طور پر ساتھ تھا، تو کاروان کے جو گروپ لیڈر تھے انہوں نے کہا کہ آپ لوگوں کو سمجھائیے کہ وہ غصہ ایک دوسرے کے اوپر نہ کریں. میں نے بڑے غصے کے موضوع پر تقریر کی، اور اس کے بعد جب مینا کے میدان میں پہنچے اور سب کو خیمے الاٹ ہو گئے، جگہ بھی مل گئی، پتہ چلا مولانا صاحبی کے لیے کوئی جگہ نہیں اور انہیں باہر فٹ پاتھ کے اوپر سونا پڑا. تو کہنے اس وقت مجھے بھی غصہ آنے لگا. تو پھر میں نے سوچا کہ میں تو دوسروں کو بھی نصیحت کر کے آیا تھا کہ مجھے کو غصہ آ رہا ہے الٹا. تو اس کے معنی نہیں کہ جب معمولات زندگی کبھی ایسے متاثر ہو جائیں مسافر کے لیے تو اس کے لیے کوئی ایسی قابل ملامت بات نہیں ہے کہ اگر وہ چڑچڑا اس انداز سے ہو رہا ہے. اور آپ کا تو سفر ماشاءاللہ سے کتنا عظیم سفر ہے. اپنے سفر کا مقصد اور ہدف بھی اگر آپ نگاہوں میں رکھیں کہ یہ زیارت امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام کا سفر، معصوم قوم کی زیارت کا سفر ہے. اس کے علاوہ آپ کو قبور علماء کے اوپر جائیں گی، مراجع اعظام سے وہاں پر جا کر ملاقاتیں کریں گی، شہداء کی قبور کے اوپر جائیں گی، قوم اور اہل قوم کی آپ زیارت کریں گی، امام خمینی کے رضوان اللہ علیہ کے روضے کے اوپر جو ہے وہ آپ جائیں گی، کتنے اصحاب امام ان کے روضوں کے اوپر آپ جائیں گی، امامزادوں کے روضوں کے اوپر جائیں گی. تو بہرحال اور اکثر علماء اور مراجع سے تو آپ کی انشاءاللہ شاید کہ وہاں پہ ملاقاتیں بھی ہوں. تو بہرحال یہ ایک بڑا ایک ایسا عظیم سفر ہے، اس میں آپ ہدف اور مقصد اپنے سامنے رکھیں گی تو آپ کو سفر کی یہ چھوٹی چھوٹی اس طرح کی باتیں جو بھی ابھی آپ کے سامنے نہیں ہیں، اور اصل میں آپ کو دیکھا اس وقت جائے گا. ابھی شروع میں تو
سب لوگ بڑے آرام سے بڑے اخلاص بھی ہوتا ہے شروع میں اور سفر کے اوپر جاتے ہیں. جبھی ایک ذاکر کہا کرتے تھے مرحوم غالباً مولانا اظہر حسین صاحب زیدی، کہتے تھے حج پر جانے والوں کا تو اعتبار کرنا، واپس آنے والوں کا اعتبار نہ کرنا. وہ خیر ان کا اشارہ دوسری طرف بھی ہوتا تھا کہ جب حج پہ جا رہے تھے تو سب بڑے پرخلوص تھے، اور جب وہاں پر ولایت علی کا اقرار ہو گیا اور حج سے واپس آتے ہوئے سارے منحرف ہو گئے. خیر اس طرف بھی ان کا اشارہ تھا، لیکن ویسے بھی تو بہرحال یہ سفر جہاں یہ عظیم برکات کا باعث بنے گا آپ کے لیے، اسی لحاظ سے ایک ریفریشنگ بھی ہوگا آپ کے لیے. معمولات زندگی کبھی کبھار اس انداز سے سال میں انسان کچھ نہ کچھ کوشش کر کے اگر اس میں استطاعت ہو تو کبھی نہ کبھی اس کو اس طرح کے بابرکت سفروں کے اوپر نکلنا چاہیے. صحت بھی انشاءاللہ اس میں آپ کی بنے گی، اور بلکہ روایات میں تو یہاں تک ہے کہ سفر کرو اور صحت پاؤ، سفر کرو اور رزق میں اضافہ کرو. اور ایک لحاظ سے علوم کے حاصل کرنے کا سفر بھی ہوگا، قدم قدم پر آپ کو علم حاصل ہوگا اگر آپ علم حاصل کرنا چاہیں گی. پیغمبر اسلامی جملہ ارشاد فرماتے تھے نا کہ درود بھیجو گے، اللہم صلی علی محمد مولانا، کہ جو بھی طلب علم کی راہ پر چلے خدا اس کے لیے جنت کی راہ کو آسان کر دیتا. تو صرف کہ جو بھی طلب علم کی راہ پر چلے، علم حاصل کرنے کی راہ پر چلے، خدا اس کے لیے جنت کی راہ کو آسان کر دیتا. اور دیکھیے ایک بات اور بھی ہے کہ اس میں کوشش یہ کیجیے گا کہ آپ فقط صورت کی حد تک ظاہر نہ رہ جائیں، باطن بھی ایک ظاہرہ کے طور پر واپس آئیں. تو جو شعر ہے نا کہ ہوتی سیرت میں ہے مردان دلاور ممتاز، ورنہ صورت میں تو کچھ کم نہیں شہباز سے چیل. شہباز اور چیل کی شکلیں کتنی آپس میں ملتی جلتی ہیں، وہ تو ان کے کیریکٹر سے یہ بات پتہ چلتی ہے کہ کون شہباز ہے اور کون چیل. سب خالی ظاہر کی حد تک نہ رہ جائے گا کہ صورت ایک آپ کی ایک ظاہر کی سی ہو گئی، آپ کو بن کر بھی آنا ہے ویسا ہی. اور ایک عالم کا تو یہاں تک جملہ ہے کہ جس سفر میں انسان کے ایمان میں زیادتی نہ ہو اس نے گویا اپنے نفس کو ذلیل کیا. جو شخص بھی اپنے سفر میں خواہشات کا اور خواہشات نفسانی کا مطیع و فرما بردار ہوگا وہ ذلت ضرور اٹھائے گا، خواہ ابھی خواہ بعد میں. یہ علماء کا کہنا ہے. جو بھی سفر میں خواہشات نفسانی کی پیروی کرے گا، دوسروں پر غصہ کرے گا، دوسروں کے خود غرضی کا مظاہرہ کرے گا، وہ چاہے ابھی ذلیل ہو جائے گا خواہ بعد میں، ہونا اس کو ضرور ہے ذلیل. اچھا اب دیکھیے ایک بات علماء نے اور کہی، اس کے بعد میں براہ راست زیارت کے موضوع پر آ جاؤں گا کہ دیکھیے تو دنیاوی مسافر کس کو کہا جاتا ہے. دیکھیے دنیاوی مسافر وہ ہوتا ہے جو اپنے وطن سے اتنا دور چلا جائے کہ اپنے وطن کی، اپنے شہر کی اور کے مکانات اور اس کی دیواریں نظر آنا بند ہو جائیں، اور اپنے شہر کے اذان کی آوازیں آنا بند ہو جائیں. اس کو کہا جاتا ہے دنیاوی مسافر. مسافر اللہ اس کو کہا جاتا ہے، علماء نے کہا کہ جس کو اپنی انانیت کے شہر کی دیواریں نظر آنا بند ہو جائیں اور اپنے خود خواہی کے جذبوں کے آوازیں اذاں کان میں آنی بند ہو جائے. یہ بہرحال ایک جملہ ہے عرفانی علماء کا. اچھا مقصد ہے کہ میں نے جیسے کہ اس سے پہلے بھی کہا کہ دنیاوی مسافر کون ہوتا ہے. دنیاوی مسافر وہ ہوتا ہے کہ جو اپنے شہر سے اتنا دور چلا جائے کہ اپنا اس کو مکانات نظر آ رہے ہیں، اپنے نہ شہر کی دیوار نظر آ رہی ہے، اور اپنے شہر کے اذان کی آوازیں اس کو کان میں نہیں آ رہی. کہا کہ مسافر اللہ بھی اس کو کہا جاتا ہے کہ جس کو اپنی انانیت کے شہر کی دیواریں نظر نہ آئیں، غرور و تکبر میں وہ مبتلا نہ ہو، اور اپنے خود خواہی کے جذبوں کی، اپنے خود غرضی کے جذبوں کی آواز اذاں اس کے کان میں آنی بند ہو جائے، اس کو مسافر اللہ کہا جاتا ہے. خیر اب ہم کچھ ایسی باتوں کا ذکر کریں گے آپ کے سامنے کہ کچھ باتیں ایسی ہیں کہ جن کو آپ کو سفر حج سے سفر زیارت سے پہلے آپ کو جن کا خیال کرنا ہے. اور بلکہ جتنے بھی سفر ہوں انشاءاللہ ابھی ہماری سفر حج کی کلاسز بھی شروع ہو جائیں گی، جس میں حج کا پورا سیمسٹر ہوگا اور ہم مرحلے وار اس میں تفصیل میں جائیں گے.
کچھ باتوں کا آپ کو سفر سے پہلے خیال کرنا ہے، کچھ باتوں کا سفر کے دوران خیال کرنا ہے، اور کچھ باتوں کا سفر سے واپس لوٹتے وقت خیال کرنا ہے، اور کچھ باتیں ایسی ہوں گی جن کا سفر سے جب آپ وطن واپس پہنچ جائیں بعد کی زندگی میں خیال کرنا ہے۔ لیکن سفر سے پہلے علماء نے یہ بات لکھی ہے کہ آپ کو احکامات اور آداب سفر کی معرفت حاصل کرنی ضروری ہے۔ آپ کو پتا ہو کہ کس وقت پر میری کیا ذمہ داری، کون سا موقع رخصت کا ہے، کون سا موقع عزیمت کا ہے، کون سا موقع سہولت لینے کا ہے، کون سا موقع سختی اٹھانے کا ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ جو بھی سفر پہ جا رہا ہو شخص، اس کو چاہیے کہ وہ مظالم سے ہاتھ اٹھا لے، یعنی لوگوں کی امانتیں واپس کرے اگر کچھ آپ نے لے کر رکھی ہوئی، اور لوگوں کے اگر حقوق آپ کے اوپر کچھ واجب الادا ہیں تو آپ ان حقوق کو واپس کیجیے۔ یہ دوسرا نقطہ ہے اس کے اندر۔ پہلا تو یہ کہ کسی طور پر بھی اس کے احکام اور آداب کی معرفت، جو کہ ابھی آگے چل کر آنے بھی والے، جس میں ہم نمازوں کے مسائل بھی کچھ ذکر کریں گے جو اہم سفر کے اندر پیش آتے ہیں، نجاست طہارت کے مسئلے، قبلہ کا مسئلہ وغیرہ، بہت ساری اس طرح کی چیزیں پیش آتی ہیں۔ اور لوگوں کی اگر کچھ امانتیں اور حقوق آپ کے ذمہ ہو تو آپ ان کو بھی واپس کیجیے۔ تیسری چیز علماء نے لکھی ہے کہ آپ سفر پر جانے سے پہلے وصیت کریں اور اپنا کوئی وصی مقرر کریں، اور یہ ہر شخص کے لیے ہے، اس میں کوئی یہ نہیں ہے کہ کوئی بالکل جہاں بلب ہو اور حالت احتضار میں ہو اسی وقت وہ وصیت کرے، یا وصیت میں فقط انہی باتوں کا تذکرہ کرے کہ فلاں پیسے فلاں کو دے دیے جائیں اور فلاں کے پیسے فلاں کو دے دیے جائیں۔ اچھی وصیت، باقاعدہ قرآن کی آیات بھی اس سلسلے میں ہیں، اس کے اندر بہت سارے پہلو آ جاتے ہیں، خیر جو بھی ہمارے موضوع سے خارج ہے۔ تیسری یا چوتھی بات یہ ہے کہ مال حلال سے اپنے سفر زیارت کا اہتمام کریں، یعنی اس کے اندر کوئی ایسا مال نہ ہو کہ جو کہ مشکوک ہو، یا کوئی ایسا مال نہ ہو کہ جس پر خمس واجب الادا ہو، یعنی بالکل پاک حلال و طیب مال سے اپنے اس سفر کا آغاز کریں۔ پانچویں چیز یہ ہے کہ کم سے کم اتنا ضرور اگر استطاعت ہو، اتنا پیسہ تو ضرور ساتھ لے لیا جائے کہ جس سے اپنے ساتھیوں پر کچھ خرچ کرنے کی گنجائش نکل سکے، یعنی ضروری نہیں کہ آپ سے اتنا پیسہ لیں جتنی آپ کو ضرورت، کہ بھائی مجھے اتنی شاپنگ کرنی ہے اور کھانے پینے میں کا تو خیر مدرسہ خرچ اٹھائے گا یا جو آپ نے پیسے دیے اسی سے ہی، اور یہ کہ تھوڑا سا کچھ پیسے اگر زیادہ ہو سکے، یعنی سفر کے احکام میں بات بیان کر رہا ہوں کہ کچھ گنجائش نکل سکے تو اس پہ کی بڑی تاکید آئی سفر میں کہ اپنے ساتھیوں کے اوپر پیسے کو خرچ کرنا۔ اور چھٹی چیز یہ ہے کہ اگر کچھ خواتین ایسی ہیں کہ جو شادی شدہ ہیں، وہ اپنے شوہروں سے اجازت لیں، غیر شادی شدہ ہیں تو اپنے ولی سے، بس اپنے والدین سے، البتہ شوہر کی اجازت کا مسئلہ ذرا الگ ہے، والدین کی اجازت کا مسئلہ اذیت کے مسئلے سے ذرا مربوط ہے۔ بہرحال یعنی ابھی میں اس کی تھوڑی سی تفصیل میں جاؤں گا کہ اگر شوہر اجازت نہ دے رہا ہو کسی کا، یا اس کا ولی کی اجازت لڑکی کے لیے نہ مل پا رہی ہو، یا یہ کہ اس کے والدین کو اذیت پہنچ رہی ہو، تو پھر یہ سفر حرام کا سفر بن جائے گا۔ کچھ علماء شادی شدہ خواتین کے سلسلے میں کہتے ہیں، ابھی میں اختلاف مراجع میں اتنا نہیں جا رہا، کچھ علماء کہتے ہیں اگر شوہر کا حق ضائع ہوتا ہو تو اس کے لیے جانا حرام ہے، کچھ علماء کہتے ہیں چاہے شوہر کا حق ضائع نہ بھی ہوتا ہو تب بھی بغیر اجازت شوہر کی بغیر اجازت کے سفر پہ جانا یہ حرام رہے گا، کیونکہ گھر سے قدم باہر نکالنا حرام ہے۔ تو اسی طریقے سے کچھ علماء تو یہاں تک قائل ہیں اس بات کی کہ اگر عورت کو طلاق ہو گئی اور طلاق رجعی کی حالت میں ابھی ایک طلاق ہوئی اور وہ عدہ گزار رہی ہے، تب بھی اس کو اپنے شوہر سے اجازت لینی ضروری، اور اگر طلاق بائن ہو گئی ہو اور اس کا عدہ گزار رہی ہو تو طلاق بائن کے عدے میں خیر شوہر کی اجازت کی ضرورت نہیں۔ یہ تھوڑے سے کچھ ایک آدھ مسئلے میں نے اضافی بتا دیے کہ کبھی ایسا کوئی موقع پیش آ جائے تو بار بار سفر کے احکام بتانے کا موقع نہیں ملتا ہے، اس موقع کے تحت ہی اگر کچھ ضمناً ایسے مسائل ذکر ہو جائیں تو کان میں بات پڑ جاتی ہے۔ اور عدہ وفات میں تو خیر شوہر کا انتقال ہی ہو گیا، اور عدہ وفات میں اس میں اجازت کا تو مسئلہ ختم ہو گیا، لیکن اس کے بعد بھی عورت کو جو گھر سے باہر نکلنے کا مسئلہ ہے وہ ہماری فقہ میں اس طرح کا نہیں ہے جس طرح معاشرے کے اندر مشہور۔ عدہ وفات کے اندر اگر عورت ہو تو وہ اہم ضروری کاموں سے باہر نکل سکتی ہے، اور بلا ضرورت بھی نکل سکتی ہے، البتہ کراہیت،
مکروہ ہی ہے لیکن وہ حرام والا پہلو نہیں کہ عورت ایک قدم بھی گھر سے باہر نہیں نکالتی. اکثر علماء جو اس سلسلے میں خاموشی اختیار کرتے ہیں جان بوجھ کر, وہ سوچتے ہیں کہ چلو رہنے دو کچھ عرصے کے لیے اس کو اس غلط فہمی میں مبتلا کہ عورت کے لیے 40 روز تک یا 4 مہینے 10 دن تک گھر سے باہر قدم نکالنا حرام ہے. کیونکہ اگر یہ بے پردگی کی حالت میں اگر عورت ہے تو کم سے کم کچھ دن ہی اس غلط فہمی میں گھر میں رہ جائے اور بے پردہ نہ رہے, تو وہ جان بوجھ کر اس کا خاص فقہی مسئلہ ذکر بھی نہیں کرتے. لیکن کیونکہ آپ مدرسے کی طالبات ہیں لہٰذا اس لحاظ سے تو اس کا ہم نے ذکر کیا. اچھا, اس میں ایک اور چیز بھی ہے جو کہ بڑا اہل سنت معاشرے کے ساتھ رہتے رہتے ہمارے ہاں بھی اس کا کچھ کانسیپٹ آ جاتا ہے, لیکن اصل میں وہ مسئلہ نہیں. وہ ہے سفر میں عورتوں کو محرم کی کوئی شرط نہیں ہے ہماری فقہ میں. البتہ حنفی اور حنبلی دونوں فقہ کے اندر, یعنی امام ابو حنیفہ بھی اس کے قائل تھے اور امام احمد ابن حنبل بھی قائل ہیں. سعودی عرب میں کیونکہ حنبلی فقہ فالو کی جاتی ہے, پاکستان میں کیونکہ حنفی فقہ فالو کی جاتی ہے, تو دونوں ہی ذرا اس معاملے میں جب بھی سعودی عرب میں جو عمرے وغیرہ کے لیے لوگ جاتی ہیں خواتین تو ان کے ساتھ محرم کی شرط وہاں پہ لازمی قرار دی گئی. البتہ فقہ مالکی اور فقہ شافعی کا مسئلہ وہی ہے جو ہماری فقہ کا مسئلہ ہے, یعنی محرم کی شرط نہیں. البتہ یہ ضرور ہے کہ پرانے فقہا نے بھی جو اس کو محرم کی شرط قرار دی تھی وہ اس وقت تھی کہ جب سفر میں عزت و ناموز کو کوئی خطرہ لاحق ہو تو پھر کوئی نہ کوئی سفر میں محرم ساتھ ہونا چاہیے. البتہ اہل سنت کے ہاں بھی جو سفر ہوتے ہیں اس میں ہر سفر کے اندر ایسا نہیں ہے, بلکہ اس سفر کے اندر محرم کا ساتھ ہونا ضروری ہے جو کم سے کم 3 دن سے زائد کا سفر ہو. خیر اس کی تفصیل میں تو اتنا جانے کا ضرورت نہیں ہے. تو بہرحال یہ کہ محرم کی کوئی شرط ہمارے یہاں اس لحاظ سے نہیں ہے. البتہ اس لحاظ سے کہ جو خاص طور پر غیر شادی شدہ خواتین بھی ہیں اور وہ اس سفر میں جا رہی ہیں, لیکن ان کے والدین کو اذیت نہیں ہونی چاہیے اس سفر سے. والدین کو دیکھیے زیارت کے سفر میں کوئی ویسے تو اذیت نہیں ہو رہی کہ آپ زیارت کے سفر پہ جا رہی ہیں, بلکہ اس سفر کے اندر اذیت اس معنوں سے ہو سکتی ہے کہ ہو سکتا ہے وہ آپ کی سلامتی کے لیے فکر مند ہو. سلامتی کے لیے فکر مند ہونا خود اس چیز میں فقہی طور پر شمار کیا جاتا ہے کہ ان کو اذیت ہو رہی. مثلا بیٹا جو ہے کرفیو لگا ہوا ہے اور بڑے حالات خراب ہیں اور بیٹا یہ کہے کہ میں جو ہوں نماز فجر کے لیے مسجد جاؤں گا جو گھر سے ذرا فاصلے پر. اب پتا ہے کہ بھائی نماز فجر کے لیے مسجد جا رہا ہے, جماعت کے ساتھ نماز پڑھے گا, لیکن والدین فکر ہو رہے ہیں بچے کی سلامتی کے لیے. انہیں نماز فجر کی وجہ سے منع نہیں کر رہے مسجد جانے سے, بچے کی سلامتی ان کو فکر میں ڈالے دے رہی. تو ایسے نوجوان کے لیے جو ہے وہ مسجد میں جا کر نماز پڑھنا حرام ہو جائے گا والدین کو اگر اذیت پہنچ رہی. مثلا کوئی آج کے حالات میں کوئی کہے کہ جناب میں سوات گھومنے جانا چاہتا ہوں, وہاں بڑی لشکر کشی ہو رہی ہے اور خود کش بم دھماکے ہو رہے ہیں اور والدین فکر مند ہو رہے ہیں. والدین سوات گھومنے جانے پر فکر مند نہیں ہو رہے, یا کوئی کہے کہ جناب میں اسلام آباد جانا چاہتا ہوں اور لال مسجد وغیرہ دیکھ کر آؤں گا کہ کیا ہے وہاں پہ کیا واقعہ پیش آیا. اب والدین کو اس کے گھومنے جانے پر اعتراض نہیں, بلکہ اس بات پر اعتراض ہے کہ ہمیں فکر مندی ہو رہی ہے کہ کہیں اس کو کوئی نقصان نہ پہنچ جائے, یہ بھی اذیت میں آئے گا اور اس کے لیے سفر پر جانا حرام ہو جائے گا. تو اگر آپ نے زور زبردستی کچھ خواتین نے اس طرح سے اجازت لی ہے تو ان کو ذرا دل سے والدین کو اس طور پر تیار کر کے راضی کریں, ورنہ ایسا نہ ہو کہ سفر حرام کا سفر بن جائے. شادی شدہ عورتیں ہیں, اپنے شوہروں سے باضابطہ اور صحیح طریقے سے راضی کر کے ان سے اجازت لیں, اور اگر اجازت نہیں ملی تو پورا سفر حرام کا سفر ہو جائے گا. حتیٰ کہ سفر میں جو آپ قصر نمازیں پڑھیں گی سہولت بھی آپ سے چھین لی جائے گی اور آپ کو سفر میں پوری نمازیں پڑھنا پڑیں گی اور سفر معصیت یہ قرار پائے گا, نیکی برباد اور گناہ لازم آئے گا. تو یہ اس کے اندر ایک خاص بات ہے جو ہم نے اس میں ذکر کی, یعنی گویا ویسی ہی مثال ہو جائے گی کھایا پیا کچھ نہیں اور گلاس توڑا آٹھا نہیں. یعنی آپ کو فائدہ ثواب اور فضیلت کوئی سفر میں حاصل نہیں ہوگی کہ اگر آپ نے ان چیزوں کو اپنے کریکٹ نہیں کیا. اچھا, پھر اس کے بعد اگلا جو سفر سے پہلے جس کا عام طور پر علماء اپنی کتابوں میں لکھتے ہیں, جس کا خیال کیا جاتا ہے کہ الرفیق ثم الطریق, اچھے ساتھیوں کا انتخاب. یہ آپ نے تو ماشاءاللہ پہلے سے کر لیا کہ اتنی بڑی تعداد تقریباً 60 کے قریب اتنی مقدس خواتین کی اور اتنے ایسے افراد کی آپ کے ساتھ جا رہی ہے. تو ویسے تو یہ ہے کہ کم سے کم 3 افراد ضرور, جب بھی کوئی سفر درپیش ہو تو کوشش کریں کہ 3 افراد ساتھ میں لے لیں, ورنہ کم سے کم ایک فرد تو ضرور ساتھ میں لے لیا جائے. یعنی یہ روایات کے اندر اس کی بات کی بڑی تاکید آئی ہے, ورنہ اکثر روایت میں یہ کہ اگر اکیلے سفر کیا تو شیطان اس کے ہم رکاب ہو جاتا ہے. اور آپ کے ساتھ تو ماشاءاللہ 60 سے کچھ قریب یا کچھ زائد ہی افراد ہوں,
جو اس دنیا میں بھی آپ کے مددگار ہوں گے اور دین کے سلسلے میں بھی آپ کے مددگار ہوں گے. سال عن الرفیق قبل الطریق وعن الجار ثم الدار، کہ جو امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث ہے. کہ سفر پر جانے سے پہلے اپنے ساتھی کے بارے میں ضرور سوال کر لو کہ کن افراد کے ساتھ تم سفر کر رہے ہو، اور گھر میں رہنے سے پہلے پڑوسیوں کے متعلق سوال کر لو کہ کس جگہ تم اپنا گھر قرار دے رہے ہو. تو بہرحال آپ کے ساتھ تو میں نے یہی کہا کہ ماشاءاللہ سے اتنے سارے افراد آپ کے ساتھ ہیں. اور علماء نے ایک چیز اور لکھی کہ سفر پر جانے سے پہلے اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ کسی ایسی جگہ کا سفر نہ ہو کہ جس کے اندر گناہ وغیرہ لازم ہے. کیونکہ بہت سارے دیکھیے اسفار ایسے ہوتے ہیں، سفر ایسے ہوتے ہیں کہ مثلا میں دیکھتا ہوں معاشرے کے اندر، اور آپ نے بھی یقیناً اس کا مشاہدہ کیا ہوگا کہ بہت سارے سفر ایسے ہیں جیسے انسان پکنک کے سفر پر جاتا ہے. کتنے لوگ اپنی نمازیں قضا کرتے ہیں، کتنے لوگ یعنی کتنی بے پردگی کا اس کے اندر بعض اوقات مظاہرہ ہو جاتا ہے، خاص طور پر ساحل سمندروں کی پکنک پر اور ادھر ادھر جو رشتہ دار ساتھ مل کر جاتے ہیں. تو اس بات کا اہتمام رہے کہ کس سفر کے اندر گناہ، اور خاص طور پر اس سفر زیارت میں، کیونکہ اتنے ہی سفر، بلکہ ابھی میں ایک سفر سے واپس آیا ہوں، پروردگار عالم نے توفیق دی تھی زیارات کے سفر کی، لیکن یہ دیکھا جو بہت ہی افسوسناک پہلو تھا کہ تقریباً 50 سے 60% افراد سفر کے اندر کوئی نماز ہی نہیں پڑھتے. سفر زیارت شام جا رہے ہیں، جگہ جگہ ایسے مقدس مقامات پر جا رہے ہیں، روضہ رسول کے اوپر جا رہے ہیں، مدینے جا رہے ہیں، مکے جا رہے ہیں، کن کن جنت البقیع کی زیارت کر رہے ہیں، لیکن نماز نہیں پڑھ رہے. تو بہرحال یہ ہم نے عام طور پہ یہ بھی دیکھے، خاص طور پہ ذرا سا سفر درپیش ہے کہ جناب بس میں کس طریقے سے نماز پڑھے، یا مثلا ہوائی جہاز میں کس طریقے سے نماز پڑھے، اور ٹرین میں کس طرح سے نماز پڑھے. اور آج کل تو بلکہ تھوڑی سی اس میں واقعی بعض حالات میں مشکلات بھی ہو جاتی ہیں. مثلا آپ کو کسی مغربی ملک کا اگر سفر کرنا ہو اور مثلا آپ جہاز میں کھڑے ہو کر ٹائم اگر قضا ہونے والی اور آپ کو نماز پڑھنی پڑے، تو اکثر تو وہ ایک آدھ کیس تو ایسا بھی ہوگا انہوں نے باقاعدہ جہاز ہی نیچے اتار لیا کہ کوئی خودکش بمبار تو یہ جہاز میں سوار نہیں ہوگا اور اپنی آخری دعائیہ عبادت یہ کر رہا ہے سفر جنت پہ جانے سے پہلے. تو بعض اوقات جہاز تک کو نیچے اتار لیتے ہیں وہ، تو آج کل یہ حالات بھی ہو گئے. تو سفر میں کوئی ایک تو حرام سفر نہ ہو، جیسے کہ میں نے اس سے پہلے مثالیں دی، حتیٰ کہ بیوی کا روٹ کر اپنے میکے چلے جانا، مثلا لاہور سے وہ کراچی روٹ کر اپنے میکے آ گئی، اب یہ پورا سفر اس کا سفر حرام ہے. فقہ کی کتابوں کے اندر بڑی اس کی تفصیل آئی. اور دوسرا کہ اگر جائز سفر بھی آپ کو درپیش ہو، جائز سفر بھی درپیش ہو، تب بھی آپ کو کوشش یہ کرنا ہے کہ اس کے اندر کوئی حرام پہلو نہیں آنے پائے، کوئی اس کے اندر نماز قضا نہ ہو، اور کوئی بھی اس طرح کا پہلو نہ ہو جس کا بھی آگے چل کر میں اشارہ کرنے والا ہوں. پھر علماء نے لکھا کہ سفر پر جانے سے پہلے بہرحال یہ کہ اگر مسافروں کی تعداد 3 سے زائد ہو جائے تو مسافر اپنے لیے ایک امیر کا انتخاب کرے. کیونکہ دیکھیے ہوتا یہ ہے کہ لوگوں کی آرا جو ہے ذرا مختلف ہو جاتی ہیں. سفر میں مختلف قسم کے لوگ مختلف باتیں کر رہے ہوتے ہیں. تو اگر کوئی ایک شخص کی ڈیسائسو پاور نہ رکھتا ہو، یعنی کسی کے پاس کوئی فیصلہ کرنے کی ایسی قوت کسی کے پاس نہ ہو، تو اگر کسی کے پاس ایسی فیصلہ کرنے والی کوئی قوت نہ ہو تو کیا ہوگا کہ پورے کاروان کا گویا بہت شدید نقصان ہوگا. کیونکہ مختلف لوگ مختلف باتیں کریں گے، مختلف لوگ مختلف رائے پیش کریں گے. اور یہ بات یاد رکھی جائے کہ مفت مشورے دینے والے تو بہت ملتے ہیں، یعنی مفت مشورے آپ کو بہت مل جائیں گے، لیکن حل بتانے والا اس مشکل سے کوئی آپ کو نہیں ملے گا. صرف وہ شاذ و نادر تھا جو قرآن کی آپ آیت پڑھتی ہیں کہ کائنات میں اگر 2 خدا ہوتے تو یہ کائنات رہ نہیں پاتی، ایک فساد برپا ہو جاتا. تو ظاہر ہے کہ اگر ہر شخص اپنی رائے کاروان کے اندر یا قافلے کے اندر دینا شروع ہو جائے گا تو ایک عجیب فساد اس کے اندر برپا ہو جائے گا. تو کسی ایک شخص کے پاس ایک اتھارٹی ہونی چاہیے کہ جو وہ فیصلہ کرے اس کو سب تسلیم کرے. آپ کے تو خیر گروپ لیڈر آپ کے ساتھ ہیں، ان کی باتیں کوشش کیجیے گا کہ وہ ایکسپیرینس آدمی بھی ہیں اس سلسلے میں. بہت سی باتیں آپ کو ہو سکتا ہے کہ عجیب لگ رہی ہوں، لیکن وہ کیونکہ ان کو زیادہ اس کا تجربہ ہے
تو آپ کوشش کیجیے گا جو وہ آپ کو بات کہیں بالکل اسی طریقے سے آپ عمل کریں. سفر میں اگر ہر شخص اپنی اپنی مرضی کے مطابق عمل کرنے لگے تو بڑی شدید مشکلات اور پریشانی کا انسان شکار ہو جاتا ہے. اچھا, سفر پر جانے سے پہلے ایک بات آپ اور کر لیں, وہ یہ ہے کہ اپنی نیت کی اصلاح کر لیں. دیکھیے, نیت کی اصلاح ممکن ہو سکتا ہے کہ آپ میں سے اکثر بہت ساروں کی نیت یہ ہو جس میں کوئی ایسا کوئی حرام اور برائی کا پہلو تو نہیں ہے, البتہ ثواب کم ہو جائے گا کہ گرمیوں کی چھٹیاں ہیں, چلو ایک ایکسکرجن ٹرپ یا ایک مثلاً ایک ایسی تفریح کا ایک سفر ہی ہو جائے گا. یعنی جس میں تفریح جو ہے وہ اولیت رکھتی ہے اور زیارت کا جو سفر ہے وہ ثانویت رکھتا ہے. یہ ایک سیکنڈری چیز ہے, پرائمری چیز آپ کے نزدیک سیر و تفریح. تو بہرحال پھر فائدہ کم ہو جائے گا اپنی نیت کی, لیکن اصلاح ابھی سے کر لی جائے تو ثواب بڑھ جائے گا. پھر سفر پر جانے سے پہلے ایک بات کا آپ کو اور خیال رکھنا چاہیے, ویسے تو اس کی تفصیل انتظامی جو تقریر اس کے بعد ہوگی ہماری اس گفتگو کے بعد, وہ یہ کہ سامان کوشش کیجیے گا کم سے کم لیں. سامان کم سے کم ہونا چاہیے. ابو ذر جو کہا کرتے تھے کہ جو ہلکا ہوگا وہی نجات پائے گا. تو بہرحال دیکھیے, بعض اوقات سفر حج میں بھی لوگ جاتے ہیں, وہاں پہ بہت ساری خریداریاں کر لیتے ہیں. خریداری کرنے کے بعد حتیٰ کہ جب ان کو عرفات اور مینا بھی جانا ہوتا ہے تو اس کے اندر بہت ہلکے بیگ دیے جاتے ہیں کہ اپنی انتہائی اہم ضرورت کی صرف ایک, جس طرح آپ کا ایک پرس ہوتا ہے اسے دگنا کر لیجیے, اس کو بس اتنا بیگ الاؤڈ ہوتا ہے. کیونکہ اس کے بعد آپ کو 3 دن وہاں پر رہنا ہے, عرفات, مزدلفہ اور مینا میں. اور اس کے بعد عرفات سے جب چلتے ہیں ہو سکتا ہے کہ بس کہیں بیچ میں اتار دے اور آپ کو بہت ایک لمبے راستے کے اوپر پیدل چلنا پڑے, تو اتنا بوجھ اپنے ساتھ ہوگا, اپنی زوجہ کا ساتھ ہوگا, اپنی والدہ کا ساتھ ہوگا, تو آپ کو بڑی تکلیف ہوگی, عام طور پہ کہا جاتا ہے وہاں پر. لیکن اس کے باوجود بھی لوگ اتنے بڑے بڑے بیگ ساتھ لے کر چلتے ہیں کہ باقاعدہ ایک دفعہ تو کچھ علماء نے کہا کہ کھلوا کر دیکھا جائے کہ آخر اس میں ہے کیا, یہ کیوں اتنا بڑا بیگ لے کر آئے. جب بیگ کو کھول کر دیکھا گیا تو پتہ چلا اس میں ریموٹ کنٹرول کی گاڑیاں اور گھوڑیاں اور اس طرح کی چیزیں نکلی. اب بتائیے کہ جب سفر کے دوران بس رک جائے گی اور اپنا بھی سامان اٹھانا پڑے گا, اپنی زوجہ کا سامان بھی اٹھانا پڑے گا, اپنے رشتہ داروں کا بھی سامان آپ ہی کو اٹھانا ہے, عورتیں تو سامان اٹھا کے نہیں چلیں گی, تو کتنی مشکل اور پریشانی پیش آئے گی, اور کہیں بھی ہو سکتا ہے. تو بہرحال وہیں پر علماء کا یہ جملہ پھر ہمارے استاد محترم جو کہا کرتے تھے کہ اب آپ یہ فیصلہ کر لیجئے اے حجاج کرام کہ آپ کو ٹی وی چاہیے یا بیوی چاہیے. یعنی مقصد یہ ہے کہنے کا کہ وہاں پہ ان کا خیال آپ کریں گے کہ سامان اٹھاتے پھریں گے. تو بہرحال یہاں پر بھی کہ آپ کو کوشش کرنا ہے کہ اپنا سامان بھی آپ کو خود اٹھائیں. بسوں میں چڑھانا وڑانے کی حد تک تو چلیں ایک الگ ایک آپ ہیلپ کر سکتی ہیں, لیکن یہ کوشش یہ کریں کہ آپ سامان کم سے کم لیں, اور جتنا بھی آپ سامان لے کے جائیں گے آپ یقین کیجئے کہ جب آپ واپس آئیں گی تو اس میں سے 60 سے 70% سامان ایسا ہی ہوگا جو بالکل انٹچڈ ہوگا, اور آپ دیکھیں گے ارے یہ تو میرے سامان کچھ کام ہی نہیں آیا اور میں اتنا بھاری بوجھ کو بلا وجہ اپنے ساتھ اٹھائے پھر. تو بہرحال یہ آپ کو ایک خاص طور پر کوشش کرنی. اور پھر اس کے بعد بھی علماء نے کہا کہ سفر کا آغاز خیر کب سے ہونا چاہیے. تو ویسے جو تاریخیں علماء نے بتائی ہیں کہ اگر انسان کے اپنے اختیار میں ہو تو وہ ہفتے یا جمعرات کی صبح کو سفر کا آغاز کرے. آپ کا سفر تو خیر غالباً منگل کو ہے, کون سی تاریخ؟ پیر کو ہے. اچھا, بہرحال ہفتے یا جمعرات کی صبح کو, یا اکثر روایات کے دن. ایک بات اور بھی بیان ہوئی ہے, ویسے معلومات کے سلسلے میں عرض کر رہا ہوں, اگر آپ کے اختیار میں ہو تو جمعے کے دن سفر نہ کریں. ویسے انسان اگر اپنے طور پر معلومات نہ رکھنے کے حوالے سے کہے تو سوچے گا جمعے کا دن تو بہت اچھا ہے سفر کے لیے. جمعے کا دن سفر کے لیے نامناسب. جس طرح سے اکثر علماء کا یہ کہنا ہے کہ جمعے کے دن کے استخارے کے ریزلٹ صحیح پتہ نہیں چلتے, تو لہٰذا استخارہ غیر از جمعہ دکھوایا جائے. اکثر علماء کا یہ نظریہ بھی. اور جیسے کہ تعلیم دین کے سلسلے میں اگر کہا آپ سے پوچھا جائے کہ کب تعلیم دین کا آغاز ہونا چاہیے, کبھی آپ کوئی مدرسہ شروع کر رہی ہوں, کوئی درس کا آغاز کر رہی ہوں کسی جگہ اپنے علاقے میں اپنے گھر میں, تو یہ اس میں بھی علماء کا یہ کہنا ہے کہ تعلیم دین کا آغاز بدھ کے دن سے ہونا چاہیے. مقصد کہنے کا یہ کہ ضروری نہیں کہ ہمارے دماغ میں جو جمعرات اور جمعے کا جو کانسیپٹ ایک ہو گیا ہے اس سے ہٹ کر بھی بہت ساری باتیں. اچھا, پھر اس کے بعد سفر کے لیے جو بھی آپ کو دعا کرنی کہ خیریت سے آپ جائیں, خیریت سے انشاءاللہ سفر زیارت سے واپس آئیں. جس دن سفر آپ کو درپیش ہے اس دن کی صبح بہت ہی زیادہ مناسب ہے سفر کی دعاؤں کے لیے. اس دن جس دن آپ کو سفر درپیش ہوگا
اور کوشش یہ کریں کہ سفر شروع کرنے سے پہلے اور سفر کے درمیان میں بھی صدقہ نکالتی جائیں. اور صدقے کی اکثر آپ میں سے خواتین اس مسئلے سے واقف ہوں گی کہ صدقے میں ضروری نہیں کہ ہمیشہ کہ کوئی مستحق یا فقیر ہر وقت آپ کے سامنے ہی رہے، بلکہ آپ ایک دوسرے کو بھی صدقہ دے سکتی ہیں. ہو سکتا ہے بہت سے لوگوں کے لیے بڑی نئی بات ہو، حتیٰ کہ اس جو عمومی جو صدقات ہیں اس طرح کے، اس میں سید اور غیر سید کا بھی فرق علماء نے نہیں رکھا ہے. وہ واجب صدقات کی بات الگ ہوتی ہے کہ جیسے کہ صدقہ فطرہ ہے، واجب صدقات کے اندر اس قسم کی بات آتی ہے کہ وہ سید جو ہے غیر سید سے نہیں لے سکتا. لیکن جو عمومی صدقات ہیں جو نارمل عام طور پر نکالے جاتے ہیں، اس کو لینے میں کوئی حرج نہیں. اور اس کو صدقہ دینے میں اس کی بھی شرط نہیں ہے کہ جناب کسی مستحق کے ہاتھ تک پہنچے، غیر مستحق کے ہاتھ میں بھی عمومی صدقہ دیا جا سکتا ہے. تو ہم سے ہو سکتا ہے کہ ہماری جو ساتھی کوئی ہو، وہ ہو سکتا ہے کہ آپ سے بھی زیادہ جو ہے وہ مالی حیثیت ان کے مستحکم ہو، لیکن ان کو بھی آپ دے سکتی ہیں. اور ان کو بھی لینے میں کوئی آر نہیں ہونا چاہیے کہ گویا یہ اپنی بلا ان کے سر پہ ڈالنا چاہ رہی ہیں، انہوں نے لے لی تو یہ بلا ان کے سر چلی جائے گی. صدقے میں اس قسم کا کوئی بھی کانسیپٹ نہیں ہوتا. خیر اس کی بڑی تفصیل ہے، یہ تو میں بہت جلدی سے کہہ کے گزر کے، سوالات آپ کو بہت ہوں گے، لیکن فقہی مسئلہ یہی ہے جو میں نے آپ کی خدمت میں بیان کیا. اچھا، پھر مومنین کو آپ اور جو قریبی رشتہ دار ہیں ان کو اپنے آپ سفر سے آگاہ کریں تاکہ وہ آپ کے لیے دعا بھی کریں. اور جس وقت آپ سفر کے لیے نکل رہی ہوں، سورہ الحمد پڑھتے ہوئے نکلیں. آیت الکرسی بھی علماء نے کہا ہے کہ آیت الکرسی پڑھیں، چاروں قل پڑھیں، اس کے علاوہ سورہ قدر پڑھیں. سورہ آل عمران کی آخری آیات پڑھنے کی تاکید آئی ہے سفر پر جانے سے پہلے. ان فی خلق السماوات والارض سے لے کر اور تخلف المیعاد تک، یہ سورہ آل عمران کی آخری آیتیں، یہ اگر پڑھ کر نکلیں تو انشاءاللہ سفر بالکل بخیریت واپسی کا ہوگا. اور اسی طریقے سے سورہ توحید کو 11 مرتبہ پڑھنے کے بعد اپنے بدن کے اوپر ہاتھ پھیریں تو جسم و جان کی سلامتی کے ساتھ انشاءاللہ واپسی نصیب ہوگی مسافر کو. تو سورہ توحید کو 11 مرتبہ پڑھنے کے بعد جسم کے اوپر ہاتھ پھیرنا. اچھا، اسی طریقے سے 3 مرتبہ ایک چھوٹی سی دعا کا پڑھنا مسافر کے لیے سفر پر جانے سے پہلے، اس کی بھی تاکید آئی ہے. سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ. تسبیحات اربعہ میں سب سے آخری والی تسبیح بس نکال دیجئے، واللہ اکبر والی، وہ اس میں تذکرہ نہیں ہوئی. اگر جب وہ بھی پڑھ لیں تو کوئی حرج نہیں، لیکن بہرحال سے 3 مرتبہ اس کا پڑھنا یہ بہت بہتر قرار دیا گیا سفر پر جانے سے پہلے. اس کے علاوہ جس وقت گھر سے باہر نکل رہی ہوں آپ اور قدم باہر نکال رہی ہوں اپنے گھر کے دروازے سے، تو اس وقت کلمات فرج پڑھتے ہوئے قدم باہر نکالنے کی تاکید آئی. لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سے جو کلمات فرج شروع ہوتے، وہ آپ توضیح المسائل کے اندر بھی دیکھ سکتی ہیں، وہ آپ دیکھ لیجئے گا. اور صدقہ دیتے ہوئے گھر سے باہر نکلیں. بلکہ چھٹے امام تو یہ جملہ تک ارشاد فرماتے ہیں کہ جب بھی یاد آئے تم صدقہ نکال دیا کرو، اس طرح سے تم اپنے سفر کی سلامتی کو خرید لو گے. واقعی صدقہ ایک ایسی چیز ہے کہ جس سے ساری بلائیں اور سب دور ہو جاتی ہیں. اچھا، جس وقت بھی آپ سامان سفر کو باندھنے لگیں تو بہرحال اس وقت حضرت ابو ذر کی وہ نصیحت کہ جب بھی تم سامان سفر لیتے ہو تو قیامت کے سفر کے متعلق کیوں نہیں غور و فکر کرتے؟ تو لوگوں نے کہا کہ ابو ذر بتائیے کہ قیامت کے سفر کو کس طرح سے یاد کیا جائے اور اس کی تیاری کیسے کی جائے. کہا کہ دیکھو، سخت گرمی کے زمانے میں روزے رکھو تاکہ تم قیامت کی ہولناکیوں سے بچ سکو. دیکھیے، قیامت یعنی جب سامان سفر باندھنے لگو تو قیامت کے سفر کو یاد کرنے لگو. اور ابو ذر فرماتے ہیں دوسری چیز ہے قیامت کے سفر کو طے کرنے کے لیے کہ راتوں میں 2 رکعت نماز پڑھا کرو تاکہ وحشت قبر سے تم کو امان مل جائے. تاکہ وحشت قبر سے تمہیں امان مل جائے. ہمیشہ خیر کی باتیں منہ سے نکالو اور بری بات کوئی منہ سے نہ نکالو، اور صدقہ دو، شاید تم اس سخت ہولناکی کے دن کی سختیوں سے محفوظ ہو جاؤ. یہ ابو ذر نے ایک بات کہی. اور جب بھی مولا بار بار اس جملے کو ارشاد فرماتے تھے کہ آہ من قلت الزاد، کتنا کم ہے ہمارے پاس زاد راہ سامان سفر، وہ طول طریق، اور کتنا لمبا سفر ہم کو درپیش ہے.
وبعد السفر، اور سفر ہے کتنا لمبا اور کتنے عظیم مقام پر ہم کو جو ہے لے جایا جا رہا ہے. تو بہرحال انسان کو چاہیے کہ ہمیشہ جب بھی، ٹھیک ہے یہ سب باتیں ہیں، لیکن ان تمام چیزوں کو انجام دینے کے ساتھ ساتھ وہ دیکھتا جائے کہ مجھے اپنے آخرت کے سفر کا کتنا توشہ میں نے جمع کیا. یہاں تو آپ ہر چیز بیگ میں بھرنے کو تیار ہو جائیں گی اور 30 40 کلو کے بیگ آپ کے ہو جائیں گے، کیونکہ آپ کو ضرورت بھی نہیں ان چیزوں کی پیش آئے گی اس سفر میں. لیکن قیامت کا وہ سفر جو پھر اس کے بعد ہمیشہ ہمیشہ جاری رہے گا، وہ کتنے زیادہ راہ کی ضرورت. اور ویسے کچھ اپنی طور پر آپ کو، ویسے مشورے کے طور پر اگر میں کہوں کہ کچھ نہ کچھ آپ کو اپنے ساتھ دوائیں بھی رکھ لینی ہیں جو آپ کو کام آنے والی جو دوائیں ہیں، پین کلر اپنے ساتھ کچھ ایسے رکھ لیں، کچھ لسٹ بنا کے آپ کو دے دی جائے گی، کچھ وہ اپنے ساتھ آپ لے لیجئے گا. اس کے علاوہ ایک چیز اور بھی ہے جو ہمیشہ سفر میں اپنے ساتھ ضرور ساتھ رکھنی چاہیے، اور وہ ہے قبلہ نما. بہت سے سفروں میں آپ کے ساتھ یہ ہوگا کہ مثلا بس ایسی جگہ سے گزر رہی ہے اور وہاں نماز کا وقت آ گیا اور اس جگہ پہ کوئی صحیح طور پر بتانے والا بھی نہیں ہے مثلا نماز وغیرہ کو کا قبلہ کہاں ہے، تو اس وقت قبلہ نما وغیرہ بہت کام آنے والی چیزیں. اچھا، اس کے علاوہ ویسے تو اس سفر میں تو پتہ نہیں اتنی ضرورت اس کی آپ کو بہرحال ہوتی تو ہے، لیکن اس کے علاوہ بھی جو اور سفر درپیش ہوتے ہیں، کوشش یہ کریں کہ آپ اس سے پہلے کئی دن پہلے سے ایک تیز رفتار واک شروع کر دیں. ورنہ عام طور پر یہ ہوتا ہے کہ یہاں پر آپ کو چلنا اتنا نہیں ملتا ہے، اور وہاں پر جب آپ کو بہت زیادہ چلنا پڑتا ہے تو آپ کی ٹانگوں میں درد شروع ہو جاتا ہے، جو کہ عام طور پر پین کلرز کھانے سے بھی ریموو نہیں ہوتا. تو کوشش کریں گے اگر یہیں سے چلنے کی پریکٹس ہو جائے تو وہاں پر یہ تکلیف اور پریشانی آپ کو نہیں ہوگی. پھر مسافر جب سفر کے لیے نکلنے لگے تو پیغمبر اسلام اس کو ایک خاص دعا کے ذریعے، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد، ایک خاص دعا دیتے ہوئے رخصت کرتے تھے اور کہتے تھے کہ پروردگار عالم تم کو پرہیزگاری عطا کرے اور تمہاری توفیقات میں اضافہ کرے، تمہارے گناہوں کو معاف کرے، اور جدھر بھی تم رخ کرو تمہاری نیکی تمہاری طرف متوجہ رہے. یعنی پیغمبر اسلام دعا دیتے ہوئے لوگوں کو اس انداز سے رخصت کیا کرتے تھے. اور جس وقت آپ سواری میں اور بس میں اپنی بیٹھ کے جانے لگیں اس وقت بسم اللہ الرحمن الرحیم کہتے ہوئے قدم رکھیے اور سبحان الذی سخر لنا ھذا وما كنا له مقرنین وانا الى ربنا لمنقلبون، جو کہ سفر کی دعا ہے، قرآن کی آیت بھی ہے. تو یہ اس کو آپ پڑھتے ہوئے جو ہے وہ بس کے اندر سوار. اچھا، جب آپ بس کے اندر سوار ہوں گے، اب آپ کا ہو گیا سفر شروع. دوران سفر، یہ تو سفر سے پہلے کی چند احتیاطیں اور کچھ اہم باتیں. اب ہم دوران سفر کی بات کر رہے ہیں. دوران سفر آپ کو مسلسل ذکر خدا کرنا ہے، خاص طور پر اس وقت جب آپ کی کوئی حالت تبدیل ہو. یہ سفر حج میں بھی چیز پیش آتی ہے، اور اس میں تو جب بھی حالت میں کوئی تبدیلی واقع ہو، مثلا بس رکے تو آپ تلبیہ پڑھیں لبیک اللہم لبیک، اور جب بس چلنے لگے تو آپ تلبیہ پڑھیں. کسی جگہ اونچائی کی جگہ پہ جا رہے ہوں تو تلبیہ پڑھیں، اترائی کی جگہ پہ جا رہے ہوں تو تلبیہ پڑھیں. یعنی جب بھی آپ کی حالت میں تبدیلی واقع ہو تلبیہ پڑھیں. خیر اس میں تو وہ والا مسئلہ نہیں ہے، اس میں یہ ہے کہ بہرحال ذکر خدا کریں، ذکر خدا. اور سفر میں بہرحال یہ نہیں کہ آپ کو بالکل انتہائی سنجیدگی کے ساتھ سفر کرنا، ایسا نہیں. سفر میں ہنسی مذاق بھی جائز ہے کرنا، بلکہ کرنا چاہیے، بس ایسا ہنسی مذاق نہ ہو کہ جس سے اللہ ناراض ہو. اور ایک اور چیز بھی ہے دوران سفر کے، سفر کی ہر رات آیت الکرسی پڑھنا. تو چھٹے امام جملہ ارشاد فرماتے ہیں کہ جو شخص بھی سفر کی ہر رات، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد، سفر کی ہر رات جو آیت الکرسی پڑھے گا تو وہ خود وہ اور جو کچھ اس کے ساتھ ہے وہ سب کا سب بالکل محفوظ رہے گا. تو سفر کی ہر رات آیت الکرسی پڑھنا. اور دوران سفر وہی میں احتیاط پھر دوبارہ کہہ دوں کہ کوئی سفر کے دوران کوئی نماز آپ کو قضا نہیں کرنا، یہ برکتی کا ایک سفر ہو جائے گا. اور بہت سی چیزیں ایسی ہیں کہ واقعی ایسے مسئلے پیش آ جاتے ہیں. ابھی مجھے جیسے کہ میں نے آپ سے کہا ایک سعادت ملی، جب مدینے پہنچنے والے تھے اس وقت فجر کا وقت
تھا اور بس کو رکوا کر فجر کی نماز پڑھنی تھی اور وقت نکلا جا رہا تھا، اور بس ڈرائیور جو کہ ایک سوڈانی تھا وہ کسی صورت بس روکنے پہ تیار نہیں تھا، کسی صورت بس روکنے پہ تیار نہیں تھا۔ اچھا، اب فاقد الطہورین کا مسئلہ پیش آ جاتا ہے، مثلا اکثر لوگ ہیں نہ ان کا وضو ہے اور نہ بس میں کوئی تیمم کی کوئی ایسی جگہ ہے جہاں تیمم کر سکیں، خیر وہ تو مسئلہ تھا اپنی جگہ، لیکن اکثر مسافروں نے دل ہی دل میں وہاں پر دعا کی کہ یا رسول اللہ، توسل کیا پیغمبر اسلام سے کہ آپ کے شہر میں آ رہے ہیں اور کیا پہلا تحفہ ہم آپ کو یہ دیں گے کہ یہاں پر آ کر نماز فجر قضا ہو جائے ہماری۔ یقین کیجئے کہ بس یہ کہنے کی دیر تھی کہ اس سے پہلے وہ لڑائی جھگڑا کر چکا تھا ڈرائیور، اور صرف 2 یا 3 منٹ بعد ہی اس نے فوراً ایک جگہ پہ اپنی بس کو پارک کیا، کہا یہ مسجد ہے سامنے، اس نے جا کر پانی کھلوایا، سب لوگوں نے وہاں پانی سے وضو کیا، جلدی جلدی نماز پڑھی، اور اس طرح سے یعنی ایسا توسل وہ اگر آپ اس دوران سفر میں کوئی بھی ایسی مشکل پیش آ جائے توسل کریں۔ آپ لوگوں کے ویزے میں آج ایک پرابلم تھی جو کہ مسئلہ نہیں حل ہو پا رہا تھا، آیت اللہ شہاب الدین مرشی نجفی کا توسل اختیار کیا اور اپنے اس پرابلم یعنی وہ منٹوں اور سیکنڈوں میں پرابلم سالو ہو گئی۔ تو بہرحال باقاعدہ یہ چھوٹی چھوٹی بھی اس طرح کی چیزیں، یہاں تک کہ پیغمبر اسلام یہاں تک فرماتے تھے کہ جوتے کے تسمے تک کے لیے تم پروردگار سے دعا کیا کرو، یعنی ضروری نہیں کہ بہت اہم کوئی مسئلہ پیش آئے گا دعا کریں گے، اور ویسے نہیں، چھوٹی چھوٹی چیزوں کے لیے بھی دعا اور توسل کو اختیار کیا جا سکتا ہے۔ اچھا، وضو کے سلسلے میں بھی بات آئے گی، ابھی شاید میں آگے چل کے اس کے کچھ مسائل بتاؤں، بلکہ ابھی کچھ بتا دیتا ہوں کہ دوران سفر ویسے کوشش یہ کرنا ہے کہ ہر وقت باوضو رہیں، لیکن یقیناً یہ چیز مشکل ہو جاتی ہے، خاص طور پر آپ کے سفر میں جو بسوں وسوں کا سفر ہوتا ہے، ہر جگہ وضو کرنا اس لحاظ سے آپ کے لیے ممکن نہیں ہوتا، لیکن واجب نمازوں کے لیے جو وضو کرنا پڑے تو کوشش یہ کیجیے گا کہ کوئی بھی مثلا سر کے بال یا مثلا آپ کی کلائیاں یا پاؤں نامحرم کے سامنے ظاہر نہ۔ اگر کوئی ایسا موقع پیش آ جائے تو باقاعدہ خواتین یہ کر سکتی ہیں کہ چادر سی لے کر ایک حلقہ سا بنا لیں اور اس میں خواتین وضو کریں جس کسی نامحرم کی نگاہ ان پہ نہ پڑے۔ بالفرض ایسا مسئلہ کوئی پیش آ جاتا ہے کہ کوئی ایسی چیز بھی نہیں ہے اور بہرحال وضو کے لیے نامحرم کے سامنے جانا پڑے گا، بال کھولنے پڑیں گے یا پاؤں کے مسح کے لیے پاؤں نکالنا پڑے، کوئی اور طریقہ نہ ہو، تو ایسے موقع پر وضو ہی ساقط ہے بلکہ تیمم کرنا پڑے گا۔ یعنی یہ چند ایک باتوں کا آپ کو خاص طور پر وضو کے سلسلے میں بھی خیال رکھنا ہے کہ کوئی اس طرح کے ایسا نہ ہو کہ پتہ چلا کہ آپ ٹھیک ہے آپ نے کہا کہ نماز قضا نہیں ہوں گی تو وضو اس کے لیے کرنا پڑے گا، تو وضو کے اندر کوئی گناہ پیش آ رہے ہوں۔ ویسے تو آپ کے ساتھ سفر میں بہت سارے صاحبان علم ہیں، مولانا حسن عباس صاحب ہیں، ان سے بھی مسائل پوچھ سکتی ہیں، ہمارے بچوں کے مدرسے کی پرنسپل محترمہ ملیکہ کاظمی صاحبہ ہیں، ان سے بھی آپ فاضلہ خاتون ہیں، آپ ان سے بہت سی باتیں دریافت کر سکتی ہیں۔ تو سفر میں اتنے اچھے افراد آپ کے ساتھ ہیں تو آپ ان سے وقتاً فوقتاً اپنی رہنمائی چاہیے گا اور لیجیے گا ان سے۔ تو اس بات کا خیال رہے کہ وضو کے سلسلے میں یہ احتیاطیں، اور ہر نماز کے بعد مسافر کے لیے تسبیحات اربع پڑھنے کی بڑی تاکید آئی، یعنی جدھر کوئی آپ نماز پڑھ کے ختم کریں اس کے بعد تسبیحات اربع، اس کی کوئی خاص ایک عدد مقرر نہیں ہے، 1 دفعہ بھی پڑھ سکتے ہیں، 3 دفعہ بھی پڑھ سکتے ہیں، 5 7 دفعہ بھی پڑھ سکتے ہیں، وہ آپ دیکھ لیجئے گا کہ لیکن مسافر کو سفر میں تسبیحات اربع پڑھنے کی تاکید آئی۔ اور اس سفر سے آپ کو سفر آخرت بھی ہمیشہ اپنا یاد رہنا چاہیے۔ اپنے ساتھیوں کو آپ کوشش کریں، صرف 3 منٹ رہ گئے، مجھے پتہ ہے کہ گرمی بڑی شدید ہو رہی ہے یہاں پر، اس کے بعد میں 5 10 7 منٹ کا ایک وقفہ دے دوں گا، اس کے بعد 1 گھنٹے کی ہماری نشست اور ہوگی اس موضوع پر۔ آج ہم صرف سفر ہی کی چند باتیں سے بیان کر سکیں گے، میرا ارادہ تو یہ تھا کہ اگلی نشست میں زیارات، ظاہر ہے کہ جب آپ ایران پہنچ جائیں گی اور امام کے حرم جائیں گی اور حرم میں جاتے وقت آپ کو کیا کرنا ہے اور وہاں جا کر کون سی دعائیں کرنا ہے، بہت ساری اس طرح کی باتیں بھی آپ کی خدمت میں پیش کرنا تھی۔ اور کل کی بھی شاید صرف 2 گھنٹے کی ہمیں نشست مل پائے، جو کہ شاید میرے نزدیک اتنی کافی نہیں ہے، لیکن مجبوری ہے، کل ہی ہمیں اختتام کرنا پڑے گا کہ آپ لوگوں کے پاس بھی وقت نہیں، اور یہاں پر بھی اگلے دنوں میں بچوں کی کلاسز ہوں گی تو کلاس کرنا پاسبل نہیں ہوگا اس سے زیادہ۔ البتہ بہرحال سفر پر جانے سے پہلے ان چیزوں کی معرفت حاصل ہو جائے، جس جگہ جا رہے ہیں ان صاحب جو شخصیات وہاں پر مدفون ہیں ان کی معرفت حاصل ہو جائے، پھر آپ جب سفر پہ جائیں گے اور ان کی قبور پہ پہنچیں گی تو پھر آپ کو زیادہ لطف، مزہ، ثواب اور فضیلتیں حاصل ہوں گی۔ ورنہ اگر ویسے ہی جائیں، مثلا آپ کے سامنے میں ذکر کر دوں کہ شاہ عبد العظیم کی زیارت، اور آپ کو پتہ ہی نہیں کہ شاہ عبد العظیم کی زیارت کا ثواب اور فائدہ کیا ہے، کہ کہا جاتا ہے کہ جیسے کہ روایت میں ہے کہ ان کے ثواب وہی ہے جو امام حسین کی زیارت کا ثواب شاہ عبد العظیم،
اور چند ایک ایسے علماء کی زیارت، ان کے متعلق بھی ابھی ایک گفتگو میں شاید آگے چل کر آئے. بہت ساری اس طرح کی چیزیں تھیں جو آپ کی خدمت میں پیش کرنا تھیں، لیکن شاید وقت اس کے لیے اتنا نہ بچے ہمارے پاس. اچھا، کوشش یہ کریں دوران سفر کہ آپ کے جتنے بھی ساتھی ہوں ان کو، اپنے ساتھیوں کو ہمیشہ اچھی چیز پیش کرنا. یعنی ایک چیز آپ کے پاس آئی، یہ اس کو دینے کی بڑی تاکید آئی ہے. خود پیغمبر اسلام کی یہ سیرت تھی کہ پیغمبر کے ساتھ اگر کوئی سفر میں ہوتا تھا، کوئی بھی ساتھ ہوتا تھا، پیغمبر مثلا اگر مسواک کی لکڑی بھی زمین سے اٹھا رہے ہیں اور ایک بالکل سیدھی اور صحیح لکڑی ہے اور ایک ٹیڑھی میڑھی لکڑی ہے، تو مسواک کی جو صحیح اور بہترین لکڑی ہوتی تھی اپنے ساتھی کو دیتے تھے، اپنے ساتھی کو دیتے تھے. بلکہ چھٹے امام تو یہاں تک فرماتے ہیں کہ جو شخص بھی کسی مومن کے ساتھ 40 قدم تک چلے تو خدا قیامت میں اس کے متعلق ضرور سوال کرے گا، اس کے حق کے بارے میں. 40 قدم بھی اگر کوئی شخص کسی کے ساتھ چلے، آپ تو کتنے ہزاروں قدم ساتھ چلیں گی، تو کتنا زیادہ اپنے ساتھیوں کا آپ کو خیال کرنا ہے. دوران سفر آپ کو بہت ساری نعمتیں پروردگار کی جیسے جیسے یاد آتی جائیں، ویسے تو امام کی سیرت یہ تھی کہ امام فوراً اتر کر اسی جگہ پر سجدہ کیا کرتے تھے جب بھی خدا کی کوئی نعمت یاد آتی تھی. اسی جگہ حتیٰ کہ بازار کی بھی پرواہ نہیں کرتے تھے، اترے اور سواری سے اور سجدہ کیا نیچے. لیکن بہرحال آپ کے لیے تو ممکن نہیں ہوگا، اس کے لیے پھر علماء نے، بلکہ امام ہی نے طریقہ بتایا کہ پھر اپنے ہتھیلی کے اوپر اپنے گال کو رکھ کے اور آپ شکرن للہ یا کوئی بھی اس طرح کا کلمہ منہ سے نکال سکتی ہیں کہ جس سے شکر خدا ادا ہو جائے. تو بہرحال نعمتوں کا شکر بھی ادا کرتے ہوئے جانا اور اپنے ہم سفروں کے ساتھ ایک مکمل ہم آہنگی آپ کو رکھنا ہے. بس یہ ہے کہ کوشش یہ کریں کہ کوئی خدا کی نافرمانی نہ ہو. اور سفر میں دوران سفر ایک چیز کی اور بڑی تاکید آئی ہے، وہ ہے کہ دوران سفر اپنے ہم سفروں کے ساتھ زیادہ مسکرا کر ملنا. جیسے کہ میں نے پچھلی دفعہ جب سفر پہ خواتین جا رہی تھی اس وقت بھی یہ بات کو ذکر کیا تھا کہ مجھے ایک دفعہ ایک سفر درپیش تھا، تو جہاز میں پچھلی سیٹ پہ میں نے ایسے مڑ کر دیکھا تو ایک صاحب تھے، انہیں دیکھ کے مسکرائے. ظاہر ہے کہ ایک اخلاقیات کا تقاضا ہوتا ہے، آپ بھی انہیں دیکھ کے مسکرا دیتے ہیں. تو دوسری تیسری دفعہ نگاہ پڑی تو وہ پھر مسکرا رہے تھے. بہت بعد میں جا کر پتہ چلا کہ کوئی نفسیاتی مریض تھے وہ. تو بہرحال بہت سارے سفروں میں اس طرح سے بھی لوگوں سے وہ مستحبات پہ عمل نہیں کر رہے ہوتے بلکہ کسی مرض میں گرفتار تھے نفسیاتی. تو بہرحال علماء نے ایک بات کو اور کہا ہے کہ 3 باتیں ایسی، ویسے تو آپ کو موافقت کرنی ہے اپنے تمام ساتھیوں کے ساتھ، لیکن 3 باتوں میں اپنے ہم سفروں پہ فوقیت لے جانا. 3 باتوں اپنے ہم سفروں پہ فوقیت لے جانا. نمبر 1 ہے روایت میں خاموشی. اچھا، خاموشی کے ایمان بالکل منہ میں گنگنیاں ڈال کے جس طریقے سے بیٹھ جاتا ہے انسان، ایسے نہیں بیٹھنا، یعنی ہنسی مذاق کرنا ہے. لیکن ایک حد تک بہت سے لوگ اتنا سفر میں بولتے ہیں کہ لوگوں کے کان پک جاتے ہیں، یعنی اس طرح کی کسی اس میں نہ جائیں. تو ایک تو بہرحال خاموشی کو کہا گیا ہے. دوسرا کثرت نماز. اب آپ سوچیں گے کہ نماز تو کتنا مشکل ہے بس کے اندر پڑھنا. دیکھیے بس میں ٹھیک ہے واجب نماز تو کوئی اس طرح سے نہیں پڑھی جائے گی، لیکن آپ مستحب نمازیں ساری بیٹھے بیٹھے پڑھ سکتی ہیں. مستحب نمازیں آپ ساری بیٹھے بیٹھے پڑھ سکتی ہیں. اور مستحب نماز کے لیے اگر بس حالت چل رہی ہو تو اس میں استقبال قبلہ بھی ضروری نہیں ہوتا مستحب نمازوں میں، یعنی قبلے سے بالکل برخلاف سمت میں بھی اگر جا رہی ہوں. بلکہ امام خمینی تو کہتے ہیں کہ میری زندگی کی بہترین نماز ہی وہی تھی کہ جب مجھے گرفتار کر کے شاہ کے لوگ لے جا رہے تھے اور گاڑی سے اترنے کی بھی اجازت نہیں تھی اور قبلے کی طرف میری پشت تھی اور میں نے کھڑکی سے دروازے سے ہاتھ باہر نکال کے گاڑی رکوا کے صرف تیمم کیا تھا اور قبلے کی پشت کر کے نماز پڑھی تھی. کہا کہ شاید میری زندگی کی سب سے بہترین نماز وہ تھی. تو بہرحال لیکن واجب نمازوں میں آپ کے لیے تو گنجائش نہیں ملے گی، کوئی مجبوری کا ایسا مسئلہ نہیں ہوگا کہ پورے سفر میں آپ کو کہیں بس نہ رکے. نہیں، نمازوں کے اوقات میں بس روکی جائے گی، آپ بس سے اتر کر نماز پڑھیں گی. لیکن مستحب نمازیں ساری بیٹھے بیٹھے بھی پڑھ سکتی، تو کیا ضرورت، اس میں کوئی ضرورت نہیں. مستحب نمازوں کے اندر بڑی گنجائش ہے. تو بہرحال یہ ایک چیز دماغ میں رہے کہ خاموشی اور کثرت نماز. اور تیسری چیز یہ ہے کہ اپنے پیسے کو، اپنے زیادہ راہ کو، یعنی کوئی بھی چیز کھانے پینے کی آپ کی ایسی ہے جو آپ ساتھ لے کر جا رہی ہیں، وہ اپنے ہم سفروں پر خرچ کریں اور تھوڑی سی سخاوت ان پر دکھائیں. اور یہاں تک چھٹے امام یہ جملہ بھی ارشاد فرماتے ہیں کہ جہاں بھی کہیں آپ رکیں تو وہاں مثلا کسی بھی جگہ آپ کو پتا ہے کہ یہاں پر 1 گھنٹے کے لیے بس رک رہی ہے،
اگر ممکن ہو، ویسے زیادہ تر اوقات میں ہو سکتا ہے ممکن نہ ہو، تو چھٹے امام یہ فرماتے ہیں کہ وہاں پر بیٹھنے سے بھی پہلے 2 رکعت ایک نماز پڑھی جائے. کسی بھی جگہ اگر آپ کو رکنا ہو سفر میں تو وہاں پر پورے طور پر سامان کو نیچے اتارنا، اس سے پہلے 2 رکعت نماز پڑھنا یہ ثواب رکھتا ہے. اور چھٹے امام یہ بھی جملہ ارشاد فرماتے ہیں کہ جب سامان اٹھا کے اگلی منزل کی طرف چلنا ہو آپ کو، مثلا 1 گھنٹہ رکنے کے بعد پھر سفر درپیش ہے، تو 2 رکعت نماز پھر پڑھنا ثواب رکھتا ہے. کیونکہ چھٹے امام جملہ ارشاد فرماتے ہیں کیونکہ زمین کے اس ٹکڑے پر نماز کو ختم کرنے کے بعد وہاں پر ملائکہ کو سلام کیا جائے، کیونکہ زمین کا کوئی ٹکڑا ایسا نہیں ہے جہاں پر ملائکہ نہ رہتے، ملائکہ کو سلام کر کے آگے بڑھا جائے. اور بہرحال شکر خدا مسلسل انجام دیتے رہنا ہے دوران سفر بھی. اور بہرحال کے علم دین کی راہ پر آپ آئیں کہ یہ آپ کو توفیق پروردگار آپ کو ملی کہ آپ سفر زیارت کو، اگر آپ نہیں آتی تو یہ توفیق بھی آپ کو حاصل نہیں ہوتی. اور لئن شکرتم لازیدنکم، شکر جتنا آپ کریں گے اتنا نعمت میں زیادتی ہوگی، اور انشاءاللہ آئندہ بھی آپ کو پروردگار عالم بار بار ان مقامات مقدسہ کی زیارت کا شرف عطا فرمائے گا. اچھا، اور بس ایک بات اس پہ اور کر کے میں تھوڑا سا اب روک دیتا ہوں اس گفتگو کو، کیونکہ آپ تھوڑی سی اب مضطرب اور پریشان محسوس ہو رہی ہیں. ان 3 میں مسافر تھا، روزے دار تھا اور مریض تھا، اور اس میں اس گرمی کے حالت میں بیٹھی ہوئی خواتین، اگر میرا وہ ہوتا تو میں اس کو چوتھی چیز بھی جو قابل ملامت نہیں آپ کا اضافہ کر دیتا، لیکن وہ نہیں کر سکتے روایت کے اندر. تو بہرحال یہ کہ دوران سفر، کیونکہ بس کا سفر ہے، اس میں آپ کوشش کیجیے گا کہ ہو سکتا ہے ذرا لمبے سفر بھی ہوں تو آپ کو اپنی ٹانگوں کو مستقل بیٹھے ہی حرکت دیتی رہے. کیونکہ اگر زیادہ دیر ایک ہی جگہ پر مستقل بیٹھے رہیں اور ٹانگوں کو حرکت آپ نے نہ دی تو بعض اوقات ایک چیز ہوتی ہے ڈیپ وین تھرومبوسس اس کو کہتے ہیں، یعنی ٹانگوں میں آپ کی شدید درد شروع ہو جائے گا، اور بعض اوقات خون کے کلوٹس بھی جو ہے جم جاتے ہیں اتنے لمبے سفر ہوں. تو آپ کوشش کریں کہ ذرا سی آپ کو وہ محسوس ہو تو آپ بس کے اندر تھوڑی سی اپنی سیٹ پہ اس جگہ پہ کھڑی ہو جائیں، یا مثلا یہ کہ کسی اور کو بیٹھنے دیں، آپ تھوڑی سی دیر کے لیے کھڑی ہو جائیں، یا ٹانگوں کو بیٹھے بھی مسلسل حرکت دیتی رہیں تاکہ اس طرح کی کوئی پرابلم سفر کے دوران پیش آئے. اور بس ایک آخری بلکہ بات اور کہوں، اس کے بعد اس کو ختم کروں اس بات کو کہ خوش اخلاقی کا سفر میں آپ کو بڑا خیال رکھنا. بلکہ کہا جاتا ہے کہ اصل خوش اخلاق وہی ہے جو سفر میں خوش اخلاق، جو یہاں پر وطن میں خوش اخلاقی سے مل رہا ہے یہ خوش اخلاق نہیں. اصل خوش اخلاق وہ ہے جو سفر میں خوش اخلاق ہو. بلکہ اصل خوش اخلاقی کہا ہی اس کو جاتا ہے کہ دوسروں کی مصیبتوں پر صبر کرنا. یہ نہیں کہ خوش اخلاقی کہ ہم کسی سے بڑا ہنس کر مل رہے ہیں، بڑے بچ کر مل رہے ہیں، بڑا گرم جوشی سے مصافحہ کر رہے ہیں. یہ ہو سکتا ہے اس کا ایک چھوٹا سا پارٹ ہو خوش اخلاقی کا، لیکن اصل میں دوسروں کی دی ہوئی مصیبتوں پر صبر کرنا یہ ہے خوش اخلاقی. دوسروں کو اذیت پہنچانے سے باز رہنا یہ ہے خوش اخلاقی. اصل خوش اخلاقی یہ وہ تو چھوٹا سا پارٹ ہے جو ہم نے سمجھ لیا ہے کہ منہ سے کسی سے اچھے طریقے سے مسکرا کر مل لینا یا گرم جوشی سے مصافحہ، یہ بہت چھوٹا سا اس کا ایک پارٹ. لیکن معصومین نے فرمایا کہ اس سلسلے میں اعتدال سے کام لیا جائے. اعتدال، کیونکہ اگر آپ نے بہت زیادہ پیسہ خرچ کیا تو جواباً ان کی بھی کوشش ہوگی کہ آپ پر خرچ کریں، تو وہ ایک مشکل کے اندر مبتلا ہو جائیں گے. اور اگر وہ ایسا نہ کر سکے جواباً، ان کی استطاعت اتنی نہیں تھی، تو امام فرماتے ہیں گویا تم نے ان کو ذلت میں مبتلا کیا، ان کو شرمندگی اور خفت کا احساس ہوگا کہ آپ تو ان پر عنایات کی بارش کرتی چلی جا رہی ہیں اور جواباً وہ کچھ نہ کر سکے. تو اس کے اندر ایک اعتدال کا خیال ضرور رکھا جائے. اور اس بات کا خیال رکھیں کہ دوران سفر آپ دوسروں سے کوئی خدمت نہ لیں، خود کام کریں. پیغمبر اسلام ختمی مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ کچھ اصحاب نے پیغمبر سے ایک شخص کا اپنے سفر کے حالات بتاتے ہوئے تذکرہ کیا جو بہت عبادت گزار تھا. پیغمبر نے پوچھا دوران سفر کے بتاؤ کہ اس کے کام کون کیا کرتا تھا؟ کہا کہ ہم اور دوسرے لوگ کام کیا کرتے تھے. اس کا کہا کہ تم لوگ اس سے زیادہ بہتر، تم لوگ اس سے زیادہ بہتر. سفر میں کسی نے پیغمبر اسلام سے کہا کہ یا رسول اللہ میں بکری ذبح کر سکتا ہوں، میں بکری ذبح کروں گا. کچھ نے کہا کہ میں کو کاٹ سکتا ہوں، کچھ نے کہا کہ کھانا میں پکاؤں گا. تو پیغمبر اسلام نے کہا کہ لکڑیاں پھر میں جمع کروں گا، کیونکہ خدا کو یہ بات سب ناپسند ہے کہ کوئی بندہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ موجود ہو مگر وہ ان کا ہاتھ نہ بٹائے. تو آپ کو کوشش یہ کرنی ہے کہ بہت سارے ایسے مواقع پیش آئیں گے، کھانا لگانا ہے، کھانا دوسروں کو سرو کرنا ہے،
آگے بڑھ کر یہ خدمت اپنے ذمے لے لے. بہت بڑی آپ کو ایک توفیق پروردگار کی ملے گی. سفر میں بہت آسان ایک طرف ہو کر بیٹھ جانا اور بس دسترخوان لگنے کا انتظار کرنا اور فوراً جم کے اس پہ بیٹھ جانا، یہ کسی آسان ہوگا. لیکن آپ کو کوشش یہ کرنا ہے کہ آپ خود کر کسی ذمہ داری کو لے لے. یہ خود آپ کے لیے بے پناہ فضیلت کا حامل ہو جائے گا، بے پناہ فضیلت کا حامل ہو جائے گا. بلکہ میرے پاس وقت نہیں ہے ورنہ میں ایک واقعہ نقل کرتا جو آپ سے جو سب سے سینئر موسٹ گروپ ہے اس کے سامنے میں نے پیش بھی کیا تھا کہ بہت سارے ایسے ہوتے ہیں کہ ظاہرین کا خیال رکھنے پہ کہ انسان روحانیت کے وہ مراتب جن کو 30 سال میں اپنی محنت اور کوشش سے طے کرتا ہے وہ فقط ایک کپ میں طے کر لیتا ہے. تو وہ بہرحال وہ مجھے موقع نہیں ہے کہ اس واقعے کو میں بیان کروں، اس کا میں نے لبے لباب اور خلاصہ آپ کے سامنے پیش کیا. اچھا، جو سفر کے احکام ہے اس کے اندر ایک بات کا آپ کو اور خیال کرنا ہے، وہ یہ ہے کہ خاص طور پر ٹوائلٹ میں پشت قبلہ ہونے کا، روبہ قبلہ ہونے کا آپ کو خیال کرنا ہے. یا مثلا دوران سفر بہت سارے ایسی جگہوں پہ اترنا ہوگا، رفع حاجت کے لیے بھی جانا ہوگا، تو وہاں پر اس بات کا خیال کرنا ہے. اور ایک چیز اور بھی رہے، دوران سفر بہت سی ایسی نامسائل حالات پیش آ جاتے ہیں. کسی جگہ پہ مثلا پانی اویلیبل اس طرح سے نہیں ہے تو کپڑا یا جسم کا بھی نجس ہو جائے تو بہرحال کسی بھی نجاست کو ٹیشو پیپر یا کپڑے سے صاف کیا جا سکتا ہے. بعد میں ٹھیک ہے، بعض اوقات یہ ہوتا ہے نا کہ انسان اپنے اوپر برداشت کرتا ہے اور اپنے اوپر کنٹرول رکھنا کو مشکل ہو جائے رفع حاجت کے سلسلے میں. تو بہرحال یہ کہ کبھی ایسا نامسائل حالات پر پیش آ سکتے ہیں کہ کپڑا نجس ہو جائے، جسم نجس ہو جائے، تو کسی بھی چیز سے اس کو صاف کیا جا سکتا ہے نجاست کو، اور بعد میں پھر صحیح طریقے سے جو طریقہ ہے پاک کرنے کا. اور ایک بات کا اور اس سفر میں تو شاید آپ کے ساتھ اتنا نہ پیش آئے، لیکن بہت سارے اور سفر ہوتے ہیں جس میں پیش آ سکتی ہے چیز، اور وہ خاص طور پر ان طالبات کے لیے ہے کہ جو امام خمینی کی تقلید پر باقی ہیں. وہ یہ ہے کہ چاندنی راتوں میں نماز فجر، اس میں امام خمینی کے جو خاص طور پر اول وقت میں نماز پڑھنے کے عادی ہیں. اور سفر میں تو ہوتا ہے کہ انسان جا رہا ہوتا ہے اور وقت کا انتظار کر رہا ہوتا ہے کہ بھائی میں سوؤں گا اس کے بعد پہلے نماز پڑھ لوں. انہیں راتوں میں یعنی 14ویں تاریخ جو اس سے پہلے کی 2 تاریخیں اس کے بعد کی 2 تاریخ یعنی 12 تا 16 یعنی 5 دن امام خمینی کے فتوے میں واجب ہے تقریباً نماز فجر میں 15 سے 20 منٹ کی تاخیر کی جائے. وہ ان کا ایک الگ نظریہ تھا جو فقط امام خمینی کا تھا، احتیاط واجب بھی نہیں کہ رجوع کیا جا سکے کسی اور طرف. اکثر یہ مسئلہ پیش آ جاتا ہے رمضان میں بس لوگ انتظار کر رہے ہوتے ہیں. حتیٰ کہ یہ مسئلہ اتنا زیادہ اوتھینٹک تھا امام خمینی کے نزدیک کہ وہ یہ کہتے تھے کہ یہ چاندنی راتوں کا جو مسئلہ ہے اس میں سحری کو چاندنی راتوں میں 15 سے 20 منٹ تاخیر کے ساتھ تک کھایا جا سکتا ہے. یعنی امام خمینی اتنا زیادہ کنفرم تھے اس مسئلے میں. لیکن اور دیگر مہاراجے جو ہیں، آغا خامنئی ہیں، آغا سیستانی ہیں، آغا خوئی ہیں، اور جو دیگر ہیں، وہ چاندنی راتوں اور غیر چاندنی راتوں میں کوئی فرق نہیں کرتے. لیکن امام خمینی کی جو تقلید میں خواتین ہوں وہ اول وقت میں 12 تا 16 چاند کی تاریخیں جو ہیں اس میں، میں ویسے ہی چاہے اس میں آپ کو یہ مسئلہ اتنا نہ پیش آئے اس سفر میں، لیکن آئندہ کبھی کوئی سفر ہو تو الگ سے تو کوئی کلاس اس کے لیے نہیں لی جائے گی، تو آپ کے علم میں یہ بات رہے کہ سفر کے جو امام خمینی کی تقلید میں ہوں وہ 12 تا 16 چاند کی تاریخوں میں نماز فجر کو 15 سے 20 منٹ تاخیر کر کے پڑھیں، اول وقت میں نہ پڑھیں جو کہ کیلنڈر وغیرہ کے اندر لکھا ہوتا ہے. اچھا، اسی طریقے سے نماز عشاء کا دیکھیے جو وقت ہے، اکثر ایسا ہوتا ہے کہ جناب نماز عشاء کو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ نماز عشاء تو بس اب کیونکہ 12 بج گئے ہیں اور اب نماز عشاء نہیں پڑھے، نماز عشاء قضا ہو گئی، ٹھیک ہے کبھی بھی پڑھ لیں گے. لیکن نماز عشاء اس کا وقت مغرب کی 3 رکعت کے بعد سے لے کر اور آدھی رات تک ہوتا ہے. یعنی اس شخص کے لیے کہ جس کو کوئی مجبوری نہیں آپ کو، تو مغرب کی 3 رکعت کے بعد سے لے کر آدھی رات تک نماز عشاء کا وقت رہتا ہے. لیکن جو مضطر ہو، یعنی جو نہیں پڑھ سکا، کوئی ایسی چیز پیش آ گئی، بیمار ہو گیا، کسی مریض کو لے کر اسپتال جانا پڑ گیا، ٹائم نہیں مل سکا اور 12 ساڑھے 12 کے قریب ہو گئے، تو وہ یا یہ لوگ یہ سوچتے ہیں اب تو نماز قضا ہو گئی، اب بعد میں کبھی بھی پڑھ لیں گے، اس طرح اور نمازیں قضا ہو جاتی ہیں. نہیں، مضطر کے لیے نماز فجر تک ٹائم رہتا ہے. یعنی جو
پڑھ نہ سکا ہو کسی وجہ سے، اس کو وہ چھوڑ نہیں سکتا یہ سوچ کے کہ اب تو میری قضا ہو گئی. تو بعض اوقات سفر میں اس طرح کی چیزیں بھی پیش آ جاتی ہیں. تو اس میں کہ آدھی رات تک پڑھ سکتے ہیں. آدھی رات سے کیا مراد ہے؟ یہ عام طور پر زیادہ مشہور مسئلہ وہی ہے کہ جو عام طور پر آغا کوئی کا تھا یا دیگر مراجع کا ہے، لیکن بہرحال آغا سیستانی اور امام خمینی دونوں ہی فرماتے ہیں کہ غروب آفتاب سے لے کر صبح صادق کا جو وقت ہے اس کو 2 سے ڈیوائڈ کر دیں تو وہ ہو جائے گا آدھی رات. یعنی زیادہ تر دنوں میں رات کے 11:30 بجے ہی آپ کی نماز مغرب و عشاء قضا ہو جائے گی تقریباً. یعنی آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ 12 اور 12:30 کا جو لوگ انتظار کرتے ہیں آقا سیستانی اور امام خمینی کے فتوے میں. البتہ آقا کوئی فرماتے تھے کہ غروب سے لے کر اور طلوع فجر تک کا جو وقت ہو اس کو پھر 2 سے تقسیم کیا جائے. یا جو نماز ظہر کا اول وقت ہو، جیسے مثلا 12:40 پہ اگر نماز ظہر کا وقت آ رہا ہے کیلنڈر میں، تو نماز مغرب و عشاء کا وقت رات کے 12:40 تک رہے گا. آقا کوئی کا نظریہ تھا. لیکن آغا سیستانی زیادہ تر حالات میں تقریباً 11:30 بجے ہی اس بات کے قائل ہیں کہ آپ کی نمازیں قضا نہ ہو جائیں. تو آپ کو اس سے پہلے کوشش کر کے پڑھ لینا ہے. 12 اور 12:30 کے وقت کا انتظار نہیں کرنا ہے نماز عشاء کے سلسلے میں. سفر میں اکثر اس طرح کی چیزیں پیش آ جاتی ہیں کہ انسان ٹال دیتا ہے کہ ابھی نہیں پڑھ رہی، میں بعد میں پڑھ لوں گی، جب آگے بس رکے گی تو پڑھ لوں گی. تو اکثر ایسا ہوتا ہے کہ ان کی نمازیں اس طرح سے تکلیف کے اس مسئلے کی وجہ سے خراب ہو سکتی ہیں. اچھا، اب یہ تو تھا نمازوں کا مسئلہ. اچھا، اتنا اور بتا دوں کہ سفر میں اگر کوئی آپ کی نماز قضا ہو گئی تو آپ کو جس حالت میں آپ نے وہ نماز قضا کی ہے اسی حالت میں ہی آپ کو، یعنی اتنی ہی رکعت، مثلا سفر کی حالت میں نماز قضا ہوئی ہے جو کہ قصر آپ کو پڑھنا تھی تو اس کی قضا بھی قصر پڑھی جائے گی، یعنی 2 رکعت پڑھی جائے گی جو 4 رکعت کی نماز تھی. اور اگر آپ سفر میں اپنی قضا نمازیں پڑھنا چاہیں تو وہ آپ کو پوری ہی پڑھنا پڑیں گی. مثلا اگر آپ یہ چاہیں کہ میں سفر سے مرادی کہ آپ پہنچ گئی ایران، اب حرم جا رہی ہیں، روزانہ عبادت کے لیے جا رہی ہیں، آپ نے سوچا کہ چلے میں اپنی قضا نمازیں ہی پڑھ لوں، تو اپنی قضا نمازیں آپ کو پوری پڑھنا پڑیں گی جو آپ نے وطن میں پڑھی. اور جو آپ نے اس سے پہلے کے سفروں میں قضا کی ہیں البتہ ان کی قصر ہی پڑھنا پڑے گی. یعنی قضا ہوتے وقت جو حالت آپ کی تھی، اگر آپ مقیم تھی، مسافر نہیں تھی، تو آپ کو پوری پڑھنا ہے. اور حالت سفر میں آپ کی اگر قضا ہوئی ہے تو آپ کو قصر ہی قضا پڑھنی ہے. اور ابھی چند ایک سوالات جو میرے پاس تحریراً آئے تھے، میں نے ان کو ابھی دیکھا جا کر اس وقفے میں، تو اس میں اکثر روزے سے متعلق بھی تھے. یہ بات یاد رکھ لیں کہ سفر میں روزہ نہیں رکھا جا سکتا، حتیٰ کہ آپ سفر میں قضا روزے بھی نہیں رکھ سکتے، کیونکہ اس پورے سفر میں جتنی بھی جگہ آپ جائیں گی کہیں بھی آپ کا قیام 10 روز سے زائد نہیں، تو آپ کو پورے سفر میں نماز قصر پڑھنا ہے. حتیٰ کہ اس سفر میں آپ کو اپنا قضا روزہ بھی کوئی نہیں رکھ سکتی. البتہ چند ایک علماء جس کی تفصیل میں ابھی میں نہیں جا رہا کہ وہ سفر میں منتی روزے کو جائز سمجھتے ہیں، لیکن وہ تو پھر ایک واجب روزوں کی قسم میں آ جاتا ہے کہ وہ منت سے روزہ رکھنا واجب ہو جاتا ہے. جیسے کہ سفر حج میں مدینے کے جو 3 روزے جس میں آقا سیستانی فرماتے ہیں کہ احتیاط واجبی کہ وہ بدھ، جمعرات اور جمعہ کو رکھے جائیں. تو بہرحال اس کے علاوہ کوئی سفر میں نہ آپ کوئی مستحب روزہ رکھ سکتی ہیں اور نہ ہی اپنا کوئی قضا واجب روزہ رکھ سکتی ہیں. تو یہ تو ایک بات ہو گئی. پھر دوران سفر آپ کو ایک بات کا اور خیال کرنا ہے کہ آپ کو حکومت اسلامی ایران کے تمام اس قوانین کی مخالفت کرنی حرام ہے. کوئی بھی ایسا چیز، مثلا ٹریفک کا کوئی قانون ہو اس کی مخالفت کرنا، کرنسی کا کوئی ایکسچینج کرانا ہو اس کی کوئی مخالفت کرنا، یا آپ کو آئندہ بھی کبھی جہاز سے بھی کبھی جانا پڑے اور ایکسس بیگیج کو آپ کسی طریقے سے بچانا چاہتی ہوں، اس میں پیسے دینے پڑتے ہیں اگر آپ کا وزن زیادہ ہو گیا. کوئی بھی ایسا جس میں حکومت اسلامی کے کسی قانون کی مخالفت ہو یہ حرام ہے. آقا سیستانی بھی اس کو حرام قرار دیتے ہیں اور آقا خامنہئی وغیرہ اور امام خمینی کا تو تھا ہی مسئلہ. اچھا، تو اس بات کا بھی آپ کو خیال کرنا ہے کہ وہاں کے کسی قانون کی کوئی مخالفت نہ ہو. دوسرا یہ بات دوران سفر ایک بات اور آپ یاد رکھیے کہ آپ سفر میں بہرحال گھر جیسے آرام کی توقع نہ کریں. سفر کو جب بھی نصف السفر بھی کہا جاتا ہے. سفر جہنم کی وادیوں میں سے ایک وادی ہے کہ گویا آدھا عذاب سفر میں اس سفر میں برداشت کرنا پڑ جاتا ہے. تو اس میں آپ یہ نہ کوشش کیجیے گا کہ لگژریز کی تلاش میں آپ رہیں اور آسائشیں آپ کو ملے اور ہر وقت کسی نہ کسی چیز کا تقاضا ہی آپ کرتی رہیں. آپ کو بس جس طرح سے سفر کی کچھ مصیبتیں پریشانیاں ہوتی ہیں ان میں صبر کرنا ہے. اور اس کی ابھی تھوڑی سی آگے چل کر اس کی میں تفصیل بھی بیان کرنے والا ہوں. اچھا، سفر میں اب جتنی بھی نمازیں آپ پڑھیں گی، دیکھیے اس میں ایک اصول یاد رکھیے کہ دنیا کی ہر جگہ پاک ہے،
ہر جگہ اور ہر مٹی پاک ہے. مٹی پر سجدہ بھی جائز ہے, تیمم بھی جائز ہے. بہت سے لوگ ایک دم سے مثلا زمین کے اوپر کبھی کھڑے ہو کہ آپ کو پڑھنی پڑ جائے ہر جگہ, ضروری نہیں کہ جانمازیں آپ کو اویلیبل ہوں. ایک چیز ہوتی ہے گندی چیز ہونا اور ایک ہوتا ہے نجس ہونا. اسلام میں گندی چیز کا کوئی الگ سے حکم نہیں. گندی مثلا آپ کو گندا لگ رہا ہے کہ مثلا یہ اس مٹی ہمیں گندی لگ رہی, نہیں, گندے لگنے کوئی چیز نہیں ہے. اگر سجدہ ایسی جگہ پہ اویلیبل ہو رہا ہے تو اسی کے اوپر آپ سجدہ کر لیں. نجس چیز نہیں ہونی چاہیے بس. اور بہرحال اگر دوران سفر کبھی آپ کا کپڑا یا جسم نجس ہو جائے اور آپ اس کو پاک نہ کر سکیں تو آپ کے لیے ابھی تو آپ اسی جیسے تیسے اس کو یعنی وضو تو آپ نے کر لیا لیکن کپڑا یا جسم نجس ہے وہ پاک بھی نہیں ہو سکتا. اسی نجس لباس یا نجس جسم کے ساتھ ہی نماز پڑھ لیں, البتہ بعد میں اس کی قضا بھی انجام دینا پڑے گی. یہ ایک دماغ میں ہے. اکثر سفر میں, خاص طور پر بسوں کے سفر میں اس طرح کی چیزیں ہو سکتی ہیں. اور جیسے کہ میں نے پہلے بتایا کہ وضو اگر نہ ہو سکے تو تیمم کرنا پڑے گا. اور تیمم کرنے کا طریقہ بھی آپ اپنے سے سینئر جو طالبات ہیں یا جو اور سینئرز آپ کے ساتھ سفر میں, ان سے آپ تیمم کا طریقہ سیکھ سکتی ہیں وہیں پر. اچھا, اب یہ بات یاد رکھ لیجیے کہ بہرحال اس سفر میں, جیسے کہ میں نے بھی بار بار اس کا ذکر کروں گا اب بھی, آپ کو اس سفر میں صبر کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑنا. صبر اور شکر کا تو ابھی میں نے بیان کیا. جیسے کہ اکثر شوہر حضرات, ایک شوہر اپنی بیوی سے کہہ رہے تھے کہ ہم دونوں ہی جنتی, کیونکہ صابر اور شاکر دونوں پہ جنت کا وعدہ کیا گیا. میں تمہیں دیکھ کے صبر کرتا ہوں, تم مجھے دیکھ کے شکر کرتی ہو, اور صابر اور شاکر دونوں جنتی. تو بہرحال صبر کرنا اور شکر کرنا یہ آپ کو اس سفر کے اندر سیکھ کر آنا. دیکھیے, لوگوں کی کڑوی کثیری باتوں پر صبر کرنا, اور ظاہر ہے کہ اس سفر میں آپ کو بطور منتظم ہو سکتا ہے بہت سی باتوں پہ جو آپ کے گروپ لیڈر ہیں وہ آپ کو ڈانٹ بھی لگائیں, تو آپ کو خندہ پیشانی کے ساتھ, کیونکہ وہ آپ کی بھلائی اور بہتری کے لیے کہہ رہے ہوں گے, تو آپ کوشش کیجیے گا کہ ان کی ہر بات اس طرح کی مانیں. بلکہ کوشش کریں کہ آپ اپنی عام زندگی میں بھی سفر جیسی زندگی کا رویہ اختیار کر لیں. دیکھیے, کیا ہوتا نہیں کہ سفر میں اگر آپ کو اچھی چائے نہ ملے تو آپ یہ سوچتی ہیں کہ بھائی اپنے گھر پہنچیں گے تو اچھی چائے پی لیں گے, اور آپ صبر کر لیتی ہیں. سفر میں اگر آرام نہ ملے تو آپ یہ سوچتی ہیں چلو ابھی ایک چند گھنٹے کا سفر ہے, طے ہو ہی جائے گا, اپنے گھر جا کے آرام کر لیں گے. سفر میں انسان کہاں ایک دوسرے سے اتنا لڑنے جھگڑنے کی فکر کرتا ہے, سوچتے ہیں کون اپنا سفر کھوٹا کرے. تو بہرحال آپ نے ایک چیز اور بھی دیکھی ہو کہ بہرحال سفر میں گناہ بھی کم ہوتے. تو اگر ہم یہی رویہ اپنی عام زندگی میں بھی سفر کا اختیار کر لیں کہ بہرحال ہم ایک سفر طے کر رہے ہیں اور آخرت کی طرف بڑھتے چلے جا رہے ہیں, تو کون یہاں لڑائی جھگڑوں میں دل لگائے. چلو کوئی چیز آسائش نہیں بھی حاصل ہوتی تو کون سا یہاں پر ہمیشہ رہنا ہے, آخرت میں حاصل ہو جائے گی. یہی والا رویہ اگر ہم آخرت کے لیے بھی اختیار کر لیں تو ایک بہت ہی بہترین بات ہوگی, اور یہ سفر آپ کا پھر کبھی رکے گا نہیں. اور ایک چیز اور جو دوران سفر خیال کرنا ہے کہ بہرحال اپنے دوستوں سے بے تکلفی کا اظہار کریں, بلکہ امر و نہیں میں بھی بے تکلفی اور ہنسی مذاق کے اندر بھی امر بالمعروف اور نہی عن المنکر ہو سکتا ہے. کہ بعض اوقات ائمہ بھی اپنے حساب سے کیا کرتے تھے. شفیق بلخی امام کے پاس آتے ہیں, امام نے کہا کہ تم اپنے شہروں میں کیسے زندگی گزارتے ہو, کیسے رہتے ہو؟ کہا کہ مولا اگر کچھ اچھی زندگی گزارتے ہیں, کچھ مل جائے تو شکر کرتے ہیں, نہیں ملتا تو صبر کرتے ہیں. امام نے کہا ہاں ہمارے مدینے کے کتوں کی بھی یہی حالت ہے, کچھ مل جائے تو شکر کر کے کھا لیتے ہیں, نہیں ملتا تو صبر کرتے ہیں. شفیق بلخی نے کہا کہ مولا پھر کیا کریں؟ کہا کہ یہ رویہ تمہارا ہونا چاہیے, نہ ملے تو شکر کرو, اور اگر مل جائے تو دوسروں کو ترجیح دو. امام نے دیکھی کیا جملے ارشاد فرمائے. تو بہرحال یہاں تک پیغمبر اسلام بھی جملے بار بار ارشاد فرماتے تھے کہ کھانا کھا کر شکر ادا کرنا ایسے ہی ہے جیسے اللہ کے لیے روزہ رکھنا. یعنی کوئی بھی چیز, یعنی زندگی میں اتنی نعمتیں انسان کو حاصل ہوتی ہیں تو اس میں شکر ضرور کرتا جائے. اس سفر میں آپ کو ایک خاص بات اور حاصل ہوگی جو کہ سفر کے لیے بھی اور اپنی عام زندگی کے لیے بھی ہے, کہ سفر میں ایک صحبت صالح حاصل ہوتی, نیک لوگوں کی صحبت. یہ سفر کے بعد بھی کوشش کیجیے گا کہ نیک لوگوں کی صحبت رہے. جب بھی قرآن کے اندر جو آیت نہیں آئی کونوا صادقین,
کہ سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. دیکھیے کونوں صیغہ امر مزارے سے بنتا ہے, یعنی علماء نے لکھا اور مزارے میں تجدد اور استمراری صفت ہوتی ہے, یعنی دواما اور ہمیشہ نیک لوگوں کے ساتھ رہو. یعنی یہ نہیں کہ بس تھوڑے دن سفر میں بس نیک لوگوں کے ساتھ ہو گئے چند روز تک اور اس کے بعد پھر اپنے پرانے دوستوں کے درمیان انسان واپس چلا جائے. نہیں, دائماً ان کے ساتھ ہو جاؤ, تب یہ کہا جائے گا کہ تم واقعی تم میں کوئی ان کی شخصیت کا برتاؤ اور کچھ اثر تم نے ان کی شخصیت کا قبول کیا. دیکھیے اگر کوئی خالی تالاب ہو اور ایک مچھلیوں سے بھرا ہوا تالاب ہو اور اس کے درمیان ایک دیوار ہو, تو اگر صرف یہ درمیانی دیوار بیچ میں سے ہٹا لی جائے تو تمام اس دوسرے تالاب کی مچھلیاں پانی کے ساتھ اس تالاب میں بھی آ جائیں گی. تو بہرحال یہ ضرور ہے کہ ایسے افراد جو نیک اور صالح ہوں ان کے ساتھ سفر پر جانا انسان بہت ساری چیزوں کو ان سے اپنی شخصیت کے اندر جذب کرتا ہے. دیکھیے کہا جاتا ہے نا وہ کہ گدھا جب تک نمک کی کان میں ایک عرصے تک اگر رہے کہ وہ بعد میں پھر خود ہی نمک بن جائے, یعنی استحالہ ہو جائے اس کا, تو وہ پاک بھی ہو جائے گا اور نمک بن جائے گا. لیکن گدھا جب تک سانس لیتا رہے گا گدھے کا گدھا ہی رہے گا. تو کوشش اس میں بہرحال یہ کرنا ہے کہ ایک وقت ضرور لگتا ہے استحالہ ہونے میں, یعنی یہ نہیں کہ بس ایک ساتھ تھوڑے دن کسی کے ساتھ سفر میں رہے اور بس شخصیت کے اندر ایک ایسی زمین و آسمان کی چینج آ گئی. ہو سکتا ہے کہ آ بھی جائے, لیکن جب بھی کہا جاتا ہے کہ صحبت صالح یہ سفر سے واپسی کے بعد بھی کوشش کریں کہ اپنی اچھی سے اچھی سہیلیاں اور دوست بنا کے رکھیں. اور ایک بات اور علماء نے کہی ہے بڑی اچھی کہ نالائقوں جو نالائق حضرات ہوتے ہیں وہ جب لائق لوگوں کے ساتھ رہنے لگتے ہیں تو ان نالائقوں کا نہ ہٹ جاتا ہے اور وہ بھی لائق بن جاتے ہیں. تو بہرحال یہ ضرور ایک صحبت صالحین سے ایک چیز حاصل ہوتی. اچھا, اور ایک بات اور کہ بار بار اس کا تذکرہ آئے گا کہ کوشش یہ کریں کہ کوئی بھی گناہ اس سفر میں نہ ہونے پائے. مثلا ہو سکتا ہے کہ آپ کسی سے کوئی ایسی بات سرزد ہو جائے کہ آپ اس کا مذاق اڑا دیں, کسی پہ کوئی طنز کر دیں, کسی کو کچھ برا بھلا کہہ دیں, لڑائیاں ہونے لگتی ہیں. کتنے سفر اس سے پہلے بھی 2 دفعہ طالبات وہاں جا چکی ہیں کہ جو اتنے قریبی دوست تھیں وہ کتنی زیادہ ایک دوسرے کی دشمن تقریباً بن گئی سفر سے واپسی پر. تو بہرحال کوشش یہ کرنا ہے کہ آپ کو بالکل چوکنا رہنا ہے. دیکھیے آپ نور زیارت وہاں سے جذب کر کے لا رہی ہوں گی تو آپ کو بہت بڑا چوکنا رہنا ہے. جس طرح کہا جاتا ہے نا کہ جب ہرن کی ناف میں مشک پیدا ہو جاتا ہے تو وہ پھر سوتا نہیں کہ کہیں میرا کوئی یہ مشک چرا کے نہ لے جائے, وہ کھڑے کھڑے ہونگ لیتا ہے. تو آپ کو بھی کوشش یہ کرنی کہ ذرا سا ادھر سے کوئی شیطانی خیال آیا کہ جو کہ آپ کو بہکا رہا ہے, آپ کو غصہ دلا رہا ہے, کسی خلاف آپ کو کر رہا ہے, فوراً سمجھ جائیے کہ شیطان ہے جو نور زیارت کو آپ سے چھیننا چاہتا. وہ چاہتا ہی نہیں, وہ اس کو دیکھ رہا ہے کہ آپ وہاں سے جنتی ہو کر واپس آئیں گے. جیسے کہ آگے چل کر میں اس کا ذکر کرنے والا ہوں کہ تمام ائمہ نے اور کتنی روایات کے اندر یہ بات آئی کہ ایسے شخص پر جنت واجب ہو جاتی معصومہ قوم کے روزے پر جانے کے بعد بھی اور مشہد میں امام رضا کے روزے پر جانے کے بعد بھی. تو بہرحال آپ کو خود یہ دیکھنا ہے کہ آپ جب جائیں گی وہاں پر امام کی زہری کے سامنے بھی آپ ہوں گی, معصومہ قوم کی زہری کے سامنے آپ ہوں گی, اور بنفس نفیس ایسے ہی ہے جیسے کہ آپ ان کے سامنے واقعتاً موجود ہوں. آپ یہ نہ سمجھیے گا کہ امام تو انتقال کر گئے فقط ان کی قبر. ایک ایک چیز وہ دیکھتے ہیں, سنتے ہیں, آپ کی تمام باتوں سے اور ہر چیز سے آپ کی آگاہ. اور ایک چیز اور جو کہ علماء نے کہی دوران سفر, ابھی میں نے سب سے پہلے آپ کو سفر سے پہلے کی کچھ باتیں بتائی, دوران سفر کی باتیں بیان ہو رہی. دوران سفر آپ جب بھی بس کے اندر ہوں گی اور بس چل رہی ہوگی اور آپ کو ارد گرد کے مناظر نظر آ رہے ہوں گے اور لوگ چلتے پھرتے آپ کو بازاروں میں نظر آ رہے ہوں گے, تو آپ واقعی یعنی اس وقت دماغ میں لائیے گا کہ بس یہ سب کچھ ایسا ہی چلتا رہے گا اور میں نہ ہوں گی. یہ بازار ایسے قائم رہیں گے, لوگ اس میں ایسی خریداریاں کرتے رہیں گے اور میں نہ ہوں گی. تو کیوں نہ میں ایک ایسی جگہ کو جا کر آباد کروں جہاں مجھ کو ہمیشہ رہنا ہے. یہ والی ایک فکر اگر آپ نے پیدا کر لی, کیونکہ پیغمبر اسلام ہر چیز کو نگاہ عبرت سے دیکھتے تھے اور تاکید بھی اس بات کی فرماتے تھے. حتیٰ کہ جب کبھی کوڑے پہ بھی نگاہ پڑتی تھی تو وہ یہ کہتے تھے کہ یہ تمام نجاستیں شہواتی کا تو نتیجہ ہے, یہ کوڑے پہ پڑی نظر آ رہی. یہ سڑے ہوئے کپڑے, یہ سڑے ہوئے کھانے اور یہ فانی جسم کی جتنی بھی لذتیں تھیں ان کا یہی تو انجام ہونا تھا. اور اس کے بعد پیغمبر اسلام اس طرح سے روتے تھے کہ آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے. ہر چیز کو اس طرح سے نگاہ عبرت سے دیکھتے تھے.
علماء تو یہاں تک فرماتے ہیں کہ انسان جب کبھی بیت الخلا جائے تو وہ بھی مقام عبرت ہے اس کے لیے. ایک عالم کا یہاں تک کہنا ہے کہ میں جب بھی اب کبھی بیت الخلا جاتا ہوں ضرور وہاں پر ایک ہاتھ کے اوپر جو سجدہ کیا جاتا ہے گال کو ہتھیلی پر رکھ کر وہ ضرور انجام دیتا ہوں. جب بھی میں کبھی جاتا ہوں مجھے یاد آ جاتا ہے ایک دفعہ میں یورینری ریٹینشن جو پیشاب کا رک جانے کی مرض میں گرفتار ہوا تھا, پروردگار نے مجھ کو اس اذیت سے نجات دی. اس اذیت کو میں یاد کر کے خدا کا شکر ادا کرتا ہوں کہ مجھے اس سے نجات ملی. اور علماء یہاں تک بھی فرماتے ہیں کہ انسان باقاعدہ جائے اور نگاہ عبرت سے اپنے جسم سے نکلنے والی اس نجاست کو دیکھے اپنی آنکھوں سے کہ دیکھو یہ وہ چیز تھی جس کے لیے تم دوسروں کو جھوٹ بولتے تھے, جس کے لیے دوسروں کو فریب دیتے تھے, جس کے لیے کم تولا کرتے تھے اور دھوکہ دیتے تھے, جس کے لیے یہ سامنے ہے تمہارے اس حالت کے اندر. بلکہ امام تو یہاں تک ارشاد فرماتے تھے کہ جب بھی کبھی پیدل چلو تو ہمیشہ جب بھی تمہارا دل غافل ہو پیدل چلنے کے دوران, یعنی یاد خدا آپ کے دماغ میں نہ ہو, تو فوراً اپنے دل کو متوجہ کرو اور سوچو کہ جس زمین کے اوپر ان قدموں سے آج میں چل رہا ہوں اسی زمین کے اندر میرا جسم بھی دفن ہونے والا. گھر میں کبھی تم غافل ہو یاد خدا سے تو فرماتے تھے کہ یہی وہ گھر ہوگا, اس بات کو یاد رکھو کہ یہی وہ گھر ہوگا جس گھر سے تمہارے لیے رونے پیٹنے کی صدائیں بلند ہو رہی ہوں گی. اعلانات مسجد جب تم سنو تو دماغ میں لے کر آؤ کہ کل اسی اعلان ہو رہا ہوگا اسی مسجد سے, اور کل اسی مسجد کے باہر یہ پوسٹر لگے ہوں گے فلاں صاحب کی سوئم کی جو مجلس ہے اس کے اندر آپ شریک ہوں. تو بہرحال اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ ہر چیز کو اگر انسان چاہے تو نگاہ عبرت سے دیکھ سکتا ہے. سفر کی ہر چیز کو دیکھتے ہوئے آخرت کو یاد کر کے اپنے سفر کو کھوٹا کرنے کے بجائے ایک فضیلتوں والے سفر اس کو قرار دے. دیکھیے ایک اور بھی بات ہے, مومن ایک سوراخ سے بار بار تو ڈسا نہیں جاتا ہے. سب لوگ موت کا شکار ہو رہے ہیں, بیمار بھی شکار ہو رہے ہیں اور صحت مند بھی, اچھا بوڑھے بھی شکار ہو رہے ہیں اور جوان بھی, نوزائیدہ ہو رہے ہیں. تو بہرحال جو بھی اس طرح کی چیز دیکھے مرنا سب کو ہے, تو چیزوں کو دیکھیں اور عبرت کا حکم اپنے لیے لگائیں. آیت اللہ شہید دستگیر شیرازی فرماتے تھے نا کہ یہ میک اپ زدہ عورت جو بازار میں جا کر اپنے میک اپ کے ذریعے نامحرموں کو دعوت نظارہ دے رہی ہے, کل یہی اس کا چہرہ, اس کے چہرے سے میک اپ اتار کے اس کو کفن پہنایا جائے گا. اس کے چہرے سے سارا میک اپ اتار کے اس کا یہی چہرہ جس پہ آج اس نے نامحرموں کو دکھانے کے لیے میک اپ کر رکھا ہے وہ اتار کر مٹی کے ایک تکیے کے اوپر اس کو رکھا جائے گا. یہ جن آنکھوں سے آج خیانت کر رہی ہے سب سے پہلے اس کے یہی ڈھیلے نکل کر زمین کے اوپر گر پڑیں گے اس کی قبر میں. تو عبرتیں جب بھی مولا فرماتے تھے کہ عبرتیں کتنی زیادہ ہیں لیکن عبرت حاصل کرنے والے کتنے کم. تو بہرحال ایک چیز سفر میں آپ کو ایک تو نگاہ عبرت سے کام لینا ہے, اور ایک اور اہم بات یہ ہے کہ دوسروں کے عیبوں پر آپ کو نظر نہیں کرنی. ہمیشہ جب بھی کوئی اس طرح کی چیز دیکھیں اپنی طرف متوجہ ہو جائیے, اپنی طرف دیکھیے, اپنے آپ کو لعنت ملامت کیجیے کہ میں کتنی خود غرض ہوں, میں کتنی اس طرح کی ہوں کہ میرے سامنے مثلا فلاں خاتون کو کسی چیز کی ضرورت اور میں نہیں دے رہی ان کو. تو بہرحال اپنے عیبوں کی طرف نگاہ رکھیں, دوسروں کے عیبوں کی طرف نگاہ نہ رکھیں. سفر سے واپسی کے کچھ احکام میں جب موقع پیش آئے گا تو میں اس وقت ایک بات اس سلسلے میں ضرور بتاؤں گا. بہرحال یہ وہی جو کسی شاعر نے کہا ہے نا کہ نامناسب ہے دل ناداں ایک جزامی ہنسے زکامی پر. یعنی کتنی بری بات ہے کہ آپ کو تو خود اس سے بڑے بڑے روحانی مرض میں آپ گرفتار ہیں. ایسے ہی ہے جیسے کوئی جس کو جزام ہوا ہوا ہے, کوڑ کا مرض لاحق ہے, وہ کسی زکام والے کو دیکھ کے ہنس رہا ہو. دوسرا تو اس سے بھی چھوٹے مرض میں مبتلا ہے, آپ اس سے زیادہ بڑے مرض میں مبتلا ہے روحانی طور پر کہ آپ اس کے اوپر اعتراض کریں. تو بہرحال اچھا اب دوران سفر ہوتے ہوتے یہاں تک کہ آپ کی بس چلتی رہے گی چلتی رہے گی چلتی رہے گی اور ایران آ جائے گا. اچھا اب دیکھیے اہل سنت کی بڑی مشہور کتاب ہے کنز العمال کے نام سے. پیغمبر اسلام کی ایک حدیث ہے کنز العمال کہ اسلام میں جو سب سے زیادہ حصہ ہے وہ ایرانیوں کا ہے. اور پیغمبر اس کنز العمال کتاب کے اندر, اور پیغمبر اسلام کا ایک اور خواب بھی کتابوں کے اندر نقل ہوا ہے. پیغمبر فرماتے ہیں کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ سیاہ بھیڑوں کے غلے میں سفید بھیڑیں ہی شامل ہو رہی ہیں. تو صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ آپ اس خواب کی کس طرح سے تعبیر کرتے ہیں؟ کہا کہ اہل عجم یعنی ایرانی, یہ اہل عجم تمہارے ساتھ تمہارے دین اور تمہارے نسب میں شریک ہو جائیں گے, اور اگر ایمان سریا پر بھی پہنچ جائے
تو بھی عجمی اس کو حاصل کر لیں گے. اور فرمایا ان اہل عجم میں سب سے زیادہ سعادت مند ایرانی ہوں گے. اور یہ خود یہ والی حدیث تو آپ کو میزان الحکمت کی جلد 7 میں بھی مل جائے گی. ان اہل عجم میں سب سے زیادہ سعادت مند ایرانی ہوں گے. بہرحال بہت سے لوگ بڑے ان کی کیونکہ ایک عام عوام کے لحاظ سے باہر آدمی وہاں پہ متقی پرہیزگار نہیں، جس طرح دماغوں میں کانسیپٹ بنا کے انسان جاتا ہے کہ وہاں پہ گویا سارے فرشتے چلتے ہوئے نظر آئیں گے، ایسا کچھ نہیں ہے. وہ بھی عام لوگوں کی طرح ہے، لیکن بہرحال اسلام میں ان کا ایک بڑا حصہ ہے. اچھا، اسی طریقے سے سورہ محمد کی جو آیت ہے، اگر تم اللہ کے حکم سے منہ پھیرو گے تو ہم تمہاری جگہ دوسروں کو دے دیں گے. تفسیر در منصور میں بھی ہے اور ترمذی میں بھی ہے، اور ابن جریر طبری نے بھی اس روایت کو لکھا ہے، اور ابو ہریرہ سے مروی روایت. لوگوں نے کہا یا رسول اللہ وہ کون سے لوگ ہوں گے جو ہماری جگہ پہ آ جائیں گے؟ پیغمبر اسلام نے سلمان فارسی کے کندھے پہ ہاتھ مار کر فرمایا یہ اور اس کی قوم کے لوگ، اور اس ذاتی قسم جس کے قبضے قدرت میں میری جان، پیغمبر فرماتے ہیں کہ اگر ایمان سریا پر بھی چلا جائے تو بھی اہل فارس اس کو حاصل کر لیں گے. اور پیغمبر کے سامنے ایک دفعہ روایتوں میں ہے کہ ایک دفعہ عجمیوں کا تذکرہ ہونے لگا پیغمبر کے سامنے، تو فرمایا کہ میرا ان تمام یا بعض سے اتنا گہرا تعلق ہے جتنا تم سب یا تم بعض سے بھی نہیں. یعنی ایرانیوں کے متعلق یہ بات پیغمبر نے فرمائی اپنے اصحاب سے کہ میرا ان سے اتنا زیادہ تعلق ہے. اچھا، اب ویسے تو آپ کا جو سفر ہوگا ایران پہنچنے کے بعد آپ سب سے پہلے جائیں گے قم، اور قم کے بعد پھر ظاہر ہے کہ تہران امام خمینی کے روضے کی زیارت کرتے ہوئے اور شاہ عبد العظیم کے روضے کی، اور اس کے بعد پھر وہاں سے انشاءاللہ مشہد کی طرف آپ لوگ روانہ ہوں گے. اگرچہ ترتیب میں مشہد ذرا آخر میں پڑے گا، لیکن کیونکہ قم کی ذرا تفصیل زیادہ ہے وہ آج نہیں آ پائے گی، تو میں اس کو حالات کو دیکھتے ہوئے کیونکہ وقت آج کم ہے تو میں پہلے مشہد کا بیان کر دوں. دیکھیے بہرحال جس وقت آپ مشہد پہنچیں گی، مشہد ایک ایسی جگہ ہے کہ وہاں پر دفن ہونے والے کے لیے سوال منکر و نکیر ثابت ہو جاتا ہے، اور ایسے شخص کے لیے جو وہاں زیارت کرتا ہے اس پر جنت واجب ہو جاتی ہے. تو بہرحال مشہد پہنچنے کے بعد انسان اور مومن کو چاہیے کہ وہ اپنے نقص اور امام کی کمال کا اعتراف کرے، ان کے اوپر درود و سلام بھیجتا رہے، ان کے دامن کو تھام لے اور ان کی سیرت کی پیروی کا مکمل ارادہ کر کے واپس آئے. دیکھیے زیارت کے اندر جو ادب ہے نا وہ شرط اولی. ادب پہلا قرینہ ہے محبت کے قرینوں میں. تو پہلا تو ہے آپ کے ظاہر اور باطن دونوں ادب چھلکنا چاہیے. دیکھیے روضے سے تو بلڈنگ میں آپ کا قیام ہوگا، اس کے بعد جب آپ پہلی دفعہ امام کے روضے کی طرف جا رہی ہوں گی، اس سے پہلے آپ چاہیں تو غسل بھی انجام دے لیں. میں اس کی تفصیل میں نہیں جا رہا کہ اس کے بعد وہ وضو کے لیے کافی ہے وہ غسل یا نہیں. بہت سے علماء کا بہت سارے اختلافات ہیں، ان سے قطع نظر کرتے ہوئے آپ وضو کو انجام دینے کے بعد ایک وضو بھی کر لیجیے گا تاکہ اس اختلافات کو ہمیں نقل نہ کرنا پڑے، تو اور آسان بھی زیادہ فضیلت حاصل ہوگی. غسل کے بعد ایک وضو بھی انجام ہوتا ہوگا. یہ دعا پڑھتے ہوئے نکلنا ہے اور پاک لباس پہن کر نکلنا ہے. توبہ استغفار کرتے ہوئے جانا ہے، ہاتھ میں چاہے تو استغفار کی تسبیح پڑھتے ہوئے جانا ہے، درود کی تسبیح پڑھتے ہوئے جانا ہے، اور جانے سے پہلے ایک صدقہ دیں. جانے سے پہلے صدقہ بھی دیں اور کوشش کریں کہ راستے بھر میں حمد و تسبیح سے اور درود کی زبان مقرر ہے. چھوٹے چھوٹے قدم اٹھانے ہیں اور پروقار انداز میں اٹھانے. بازاروں میں ادھر ادھر گزرتے ہوئے دکانوں کی چیزوں کو دیکھتے ہوئے نہیں جانا. آپ کو پتہ چلا اسی کی طرف آپ تو امام کی طرف آپ چلتی ہوئی جا رہی ہیں. ایسے گویا امام اگر وہاں پر بنفس نفیس اس حالت میں بیٹھے ہوئے ہوتے تو آپ کی کیا کیفیت ہوتی کہ آپ امام سے ملنے جا رہے ہیں. آپ بازاروں میں ادھر ادھر دیکھتے ہوئے جانا چیزوں کو، بلکہ آپ کو سر جھکاتے ہوئے، بالکل فضول باتوں سے اجتناب کرتے ہوئے، کسی فضول قسم کی بحث سے اجتناب کرتے ہوئے، اور یہ سوچتے ہوئے کہ کس کے حضور آپ جا رہی ہیں، آپ کو اس انداز سے چلتے ہوئے جانا. اس کے بعد آپ کو اذن دخول پڑھنا ہے. اذن دخول یعنی ہر جگہ جب بھی آپ پہنچیں گے وہاں پر ہر جگہ آپ کو بہت سارے لوگ کھڑے ہوئے نظر آئیں گے کہ جو اذن دخول پڑھ رہے ہوں گے. آپ اس لکھی ہوئی چیز کو پڑھیے گا کیونکہ امام کا حرم ہے، وہاں پر ملائکہ مقرر ہیں.
اور امام کے حرم میں آپ داخل ہوئے تو ان کی اجازت کے بغیر داخل نہیں ہو سکتے. مختصر ترین اذن دخول بھی پڑھا جا سکتا ہے، جیسے کہ روضہ رسول کے اندر یا قبر رسول کی جب جا رہے ہوتے ہیں تو وہاں مسجد نبوی میں ادخلوا یا رسول اللہ، ادخلوا یا رسول اللہ، بس اتنا سا کہتے ہوئے مختصر ترین اذن دخول ہے. یا یہ کہہ سکتے ہیں ادخلوا یا امام الرضا، یہ کہتے ہوئے آپ اس حرم کے اندر داخل ہو سکتے ہیں. لیکن ایک تھوڑا سا لمبا اذن دخول بھی ہے جو وہاں پر لکھا ہوا ہے، خیر اتنا لمبا بھی نہیں ہے، 2-3 منٹ کے اندر وہ آپ وہ بھی پڑھ سکتے ہیں. اچھا، پھر اس کے بعد اتنی بات اور بیان ہو جائے کیونکہ بہرحال خواتین کی ایک بڑی تعداد جا رہی ہے اور جب وہاں پر پہنچتے ہیں اور یہ مسائل پیش آتے ہیں تو اس وقت ذرا کنفیوژن ہو جاتا ہے کہ بہرحال اگر کچھ خواتین ماہانہ نجاست کے عالم میں ہوں تو وہ پھر اس جگہ کی جہاں پر حرم ہے، زیادہ تر علماء نے احتیاط واجب لگا کر ائمہ کے حرم میں داخلے کو حرام قرار دیا. البتہ وہ صحن وہن کی بات نہیں ہو رہی، بس سمجھیں کہ جہاں سے وہ جوتے ووتے وغیرہ رکھوا لیے جاتے ہیں اور اس کے بعد سے امام کے حرم کی طرف جو وہاں پر داخل نہ ہو. ہاں البتہ کسی مسجد میں بھی داخل نہ ہو، جیسے مسجد گوہر شاد ہے اور مساجد ہیں وہاں پر، البتہ صحنوں کے اندر چلنے اور وہاں پر جانے میں کوئی مسئلہ نہیں. البتہ یہ والی بھی صرف احتیاط ان خواتین کے لیے، یہ ائمہ کے حرم تک تو ہے اور اس میں بھی اگر زیادہ تر علماء نے احتیاط واجب لگائی. البتہ ابھی تک کوئی ایسا مرضی نہیں کہ اس کے اندر کوئی فائدے والا آپ کو پہلو مل سکے کہ اس میں اس حالت میں بھی اجازت ملے. شاید کوئی خاتون اس حالت میں وہاں جانا پسند بھی نہ کرے، اگر اجازت بھی ملے تو بھی. تو البتہ معصومہ کے حرم میں اس کی واجب و حرام ہونے کے لحاظ سے کوئی شرط نہیں، یعنی اس کے اندر داخل ہوا جا سکتا ہے. البتہ پھر بھی احتیاط کریں، نہ جائیں تقدس کا خیال کرتے ہوئے تو بہت اچھا. اچھا، اب یہ آپ کے دماغ میں ضرور بات رہنی چاہیے کہ امام آپ کو دیکھ بھی رہے ہیں، امام آپ کو سن بھی رہے ہیں، امام آپ کے سوال کا جواب بھی آپ کے سلام کا بھی جواب دیں گے. اور جب رقت آپ کے دل کو طاری ہو جائے، آپ امام کی عظمت کا خیال حرم میں داخل ہونے سے پہلے رک جائے تھوڑی دیر کے لیے، امام کی عظمت اور جلالت کا خیال دماغ میں لائیں، دل کو معنویت کی طرف ذرا مائل کریں. جب ایک رقت پیدا ہو جائے اور آنکھوں میں آنسو کچھ آپ کے نمودار ہو جائیں تو اس کے بعد اندر قدم آگے بڑھائیے اور امام کی طرف چلنا شروع کریں. اچھا، اب اندر جب آپ حرم میں داخل ہوں تو زیادہ بہتر یہ ہے کہ اپنا دایاں پاؤں پہلے اندر حرم میں رکھیں اور جیسے ہی آپ کی قبر امام کے اوپر نگاہ پڑے تو زیارت پڑھنے سے بھی پہلے آہستہ سے اللہ اکبر پڑھیں. زیارت پڑھنے سے پہلے آہستہ سے اللہ اکبر کہیں جیسے ہی آپ کی نگاہ امام کی قبر پر پڑے، اور زیارت اس کے بعد آپ پڑھیں گی اور اس کے بعد پھر 2 رکعت نماز پڑھیں گی، نماز زیارت. اور علماء نے آداب میں ایک چیز اور بھی لکھی ہے اور وہ یہ ہے کہ باہر نکلنے میں، زیارت کے بعد باہر نکلنے میں جلدی کریں تاکہ دوبارہ زیارت کا شوق برقرار رہے، تاکہ دوبارہ زیارت کا شوق بھی برقرار رہے اور دوسرے لوگوں کو بھی موقع ملتا رہے زیارت کا. بعض اوقات ہوتا ہے نا، لوگ چمٹ کے بیٹھ جاتے ہیں اور اس جگہ سے ہٹتے نہیں ہیں اور دوسرے لوگوں کو موقع نہیں ملتا. اور ایک بات کا اور خیال رکھنا ہے کہ دیگر زائرین کا بھی آپ کو خیال رکھنا ہے، کسی کے پاؤں پہ نہ چڑھیں، کسی کو کوہنی نہ ماریں. عام طور پر وہاں پر خواتین کی ذرا حالت کچھ اور طرح کی ہوتی ہے، جو ایرانی خواتین یا دیہاتی ٹائپ کی خواتین ہوتی ہیں، ان کو دیکھ کر آپ کو بہت غصہ بھی آئے گا کہ وہ مثلا آپ کے پاؤں پہ، آپ کا پاؤں پہ چل دیا انہوں نے، آپ کے مثلا سر کے اوپر چڑھ گئی، کسی بچے کو آپ کے سر کے اوپر چڑھا دیا انہوں نے اور وہ زری کے اوپر لٹک رہا ہے بچہ، مثلا بہت ساری اس طرح کی چیزیں وہاں پر ہوتی ہیں. ہر طرح کے لوگ وہاں پر آتے ہیں. کسی کو کوشش کریں کوہنی نہ آپ کی لگے، کسی کو دھکا آپ کا نہ لگے. اور حرم میں جو بھی تلاوت، دعا اور نمازیں اس کے بعد آپ پڑھیں، ان سب کا ہدیہ امام معصوم کو کریں اور اپنی دعاؤں سب کے اندر امام کو وسیلہ قرار دیں. اچھا، اب دعائیں کون کون سی آپ مانگیں گی؟ دیکھیے، اب اس کے بعد تو وہاں پر تو اور اس کے علاوہ کوئی ایسا عمل نہیں ہے صرف اس کے کہ آپ دعائیں مانگنی ہیں آپ کو. تو علماء نے سلسلے میں کہ دعائیں کون سی آپ کو مانگنی ہے، تو سب سے پہلے آپ کو مانگنی ہے اور دعاؤں میں اس دعا کو سب سے زیادہ مقدم کرنا ہے وہ اپنے نمازنے کے امام کے ظہور کی دعا ہے، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. اس کو سب سے پہلے مانگنا ہے اور اس کے بعد
اپنی زیارت کے قبول ہونے کی بھی دعا مانگنی ہے. کوشش کریں کہ دعائیں ذرا تڑپ کے مانگی جائیں. رٹے رٹائے انداز سے بس دماغ میں یا زبان سے دہرانا اس کے بجائے ایک تڑپ ہونی چاہیے. اور کوشش یہ کریں کہ امام آپ سے راضی ہو جائے اور باقاعدہ امام کو مخاطب کر کے کہے کہ مولا جیسا امام میں چاہتی تھی ویسے آپ میرے امام ہیں, اب آپ بھی اپنا جیسا شیعہ مجھ کو چاہتی ہے ویسا شیعہ مجھ کو بس. امام سے ریکویسٹ کریں, اصول علم دین کی دعا کریں, استقامت کی دعا کریں کہ پروردگار عالم علم دین اتنا آسان نہیں حاصل کرنا اور انسان کو چاہیے کہ وہ استقامت اختیار کرے. بیچ میں چھوٹ جاتی ہیں چیزیں, ایسے مسائل پیش آ جاتے ہیں کہ انسان کا سلسلہ رک جاتا ہے. اور یہ بھی دعا کریں کہ پروردگار دین کا کوئی کام مجھ سے لیا جائے, کوئی خدمت میرے سپرد ہو. دیکھیے وہ آپ رمضان کی دعا میں پڑھتی نہیں, ولا تستبدل بھی غیری, پروردگار دین کے کاموں میں میرا نعم البتہ کسی اور کو نہ قرار دے دینا. ایسا نہ ہو کہ میں ریپلیس ہو جاؤں, میں نے ذرا سی اپنی اکڑ دکھائی, میں نے ذرا سا تکبر دکھایا, میں اپنے آپ کو کوئی بہت بڑی اونچی چیز سمجھنے لگا یا سمجھنے لگی, تو اس طریقے سے پروردگار عالم اس کو الگ کر دیتا ہے اس جگہ سے کہ آدمی حیران رہ جاتا ہے. کوئی ایسا موقع نہ ہے کہ دین کا کوئی کام مجھ سے لے لیا جائے اور میرا نعم البدل کسی اور کو نہ قرار دے دینا. تو بہرحال یہ دعا مانگی جائے. ایک دعا یہ بھی مانگیے گا, ویسے اپنی اور تمام دعاؤں کے ساتھ جو بھی آپ کی اپنی ذاتی دعائیں ہوں گی, کہ بہرحال جو غیر شادی شدہ ہیں ان کی شادیوں کے بعد, شوہر اور بچوں کے ہونے کے بعد اور سسرالیں جو ہیں یہ رکاوٹ نہ بنے دین کے کاموں میں. توفیقات نہ آپ سے چھینے دنیا کے کاموں میں لگ کر. اخلاص نیت و عمل یہ آپ کو وہاں پر جا کر حاصل ہو جائے اور وہاں جا کر یقیناً حکومت اسلامی کے لیے دعا کرنا, مراجع اعظام کے لیے دعا کرنا, رہبر کے لیے دعائیں کرنا, علماء اور مراجع جو وہاں پر موجود ہیں, دینی طالب علم ہیں, مسلمان جہاں جہاں اس دنیا میں, انسان بعض اوقات اپنی صرف ذات ہی کو دعاؤں کا مرکز نہ قرار دے دے, بس اپنا اور اپنے خاندان اور اپنی ذاتی پرابلمز, پورے دنیا میں جتنے مسلمان ہیں ان سب کے لیے, مومنین کے لیے دعائیں کرنا اور خاص طور پر دوبارہ آنے کی دعا کرنا. بلکہ یہاں کے تو متعلق یہ روایت نہیں ملتی, البتہ مکے میں جس وقت ودا ہو رہا ہوتا ہے, وہاں سے جا رہے ہوتے ہیں, اس وقت اگر کوئی شخص وہاں واپس نہ آنے کی اگر کوئی دعا کرے یا دوبارہ نہ آنے کی دعا کرے تو اس کے متعلق یہ کہا جاتا ہے کہ اس کی عمر کم ہو جاتی ہے, اس کو جلدی موت آ جاتی ہے. تو بہرحال دوبارہ آنے کی دعا کر رہا ہوں, اور میں نے خود اپنے کانوں سے بہت سے افراد سے سنا کہ پروردگار بڑی مشکل ہے, اب تو آ گئے, بس آئندہ یہاں مت لانا. یہ مکے میں نے اپنے کانوں سے ایک بزرگ کو یہ کہتے سنا تھا. اور ایک بزرگ تو اس طرح کے بھی تھے کہ حیرانگی ان پر ہوئی تھی کہ وہ وہاں پر گئے, کافی دن وہاں پر رہے اور اس کے بعد اتنا زیادہ گھبرائے پتہ نہیں کسی بات سے کہ وہ اپنی فلائٹ جلدی کروا کے واپس آ گئے. اور کہا, جملہ انہوں نے کہا تھا کہ نہ جانے کون سی منحوس گھڑی تھی جب میں نے حج کا فارم بھرا تھا, حج کیے بغیر واپس آئے. بہت سو کی توفیقات اس طرح سے سلب ہو جاتی ہیں ان جگہوں پر جانے کے باوجود بھی, نہ جانے کچھ کس طرح کے ایسے اعمال ہوتے ہیں جس کا نتیجہ ایسی توفیقات کے سلب ہونے کی صورت میں نکلتا ہے. دوبارہ آنے کی بہرحال دعا ضرور کریں. اور اس کے علاوہ خالی یہی نہیں بلکہ اپنے آئندہ آنے والی جو پوری زندگی ہے جو عالم آخرت کے اوپر محیط ہے, پروردگار عذاب قبر سے نجات ہم سب کو عطا فرما, عذاب جہنم سے نجات عطا فرما, پل صراط, میزان, وہاں کے روز قیامت کی تمام شرمندگی اور خفت, اور پروردگار اس سے مجھ کو نجات عطا فرما اور جنت میں مجھ کو اعلیٰ ترین مقامات کے اوپر فائز کر. یہ سب لوگوں کے لیے اس انداز سے دعا کرنی. اچھا, اب ایک بات اور اس میں, کیونکہ وہاں جانے کے بعد ظاہر ہے کہ آپ کو مختلف نمازیں بھی پڑھنا ہے. ظاہر ہے کہ آپ امام کے حرم میں گئیں اور مختلف عبادت انجام دیں گے, اور سب سے بہترین عبادت نماز ہے. تو اگر کسی بھی اور بھی بہت ساری مساجد میں آپ جائیں گی, بہت سی مساجد میں آپ جائیں گی, تو کسی بھی مسجد میں جب انسان داخل ہوتا ہے تو وہاں پر ایک تحیت المسجد کے عنوان سے 2 رکعت نماز پڑھنا مستحب ہے. اس مسجد کو ایک لحاظ سے سلام کیا جاتا ہے اس طریقے سے. تحیت المسجد, اگر آپ نے کوئی اور نماز نہیں پڑھنی, صرف مسجد وزٹ کرنی ہے, تو 2 رکعت نماز تحیت المسجد کے عنوان سے. لیکن اگر کوئی نماز واجبی کا وقت اگر آ گیا ہے تو وہ جو نماز واجب آپ اس مسجد میں پڑھیں گی تو الگ سے پھر تحیت المسجد کی 2 رکعت نماز پڑھنا کا حکم نہیں, بلکہ وہی واجب نماز جو آپ نے اس مسجد کے اندر پڑھی ہے وہی تحیت المسجد کی نماز بھی قرار پا جاتی ہے. تو اس میں الگ سے آپ کو کوئی نماز الگ سے نہیں پڑھنا ہے,
کہ آپ نے اپنی واجب نماز الگ پڑھی ہو، تحیۃ المسجد الگ پڑھی، اگرچہ پڑھ بھی لیں تو ثواب ملے گا، لیکن بہرحال یہ کہ اس کو پڑھنے کا الگ سے پھر کوئی حکم نہیں ہے، اور وہی نماز واجب تحیۃ المسجد کی نماز بن جائے گی۔ اچھا، اب اس کے اندر بہت سی باتیں ابھی اور بھی باقی ہیں، اور لیکن مجھے اندازہ ہے کہ اس کے بعد کافی تفصیلی آپ کو انتظامی کچھ تقریر ہوگی کہ آپ کو پورا سفر میں کن باتوں کا خیال کرنا ہے، وہ تفصیل ساری آپ کے جو منتظم ہیں اور گروپ لیڈر ہیں محمد بھائی وہ آ کر بیان کریں گے۔ تو آپ ویسے تو اگرچہ انہوں نے تھوڑا سا مجھے 10 منٹ کا ٹائم اور دیا تھا، لیکن گرمی بھی زیادہ ہو رہی ہے، 2 گھنٹے آپ کو سنتے ہوئے ہو گئے انشاءاللہ۔ شاید کل کی گفتگو شاید تھوڑی سی ہو سکتا ہے لمبی ہو جائے، اس میں کچھ ایسے واقعات، کچھ ایسے معجزات بھی میں سناؤں گا آپ کو جو بالکل ریسنٹلی بھی پیش آئے، بلکہ مسلمانوں کے ساتھ نہیں کافروں کے ساتھ تک پیش آئے امام رضا کے حوالے سے۔ تو بہرحال وہ بھی انشاءاللہ کل آپ کی خدمت میں پیش کیے جائیں گے۔ آج کی گفتگو ہم یہاں پر روکتے ہیں، سوالات اگرچہ کافی سارے آ گئے ہیں، لیکن میرا خیال یہ ہے کہ میں ان کی سمری دیکھ لوں گا اور کل ہی ان کے جوابات جلدی دے دوں گا ان کو پڑھنے کے بعد۔ آج کی ہفتہ گفتگو یہاں پر روکتے ہیں، کیونکہ دوسرا جو پہل گفتگو ہے انتظامی تقریر وہ بڑی سننی آپ کے لیے ضروری اور اہم ہے، تو شاید کل انتظامی تقریر نسبتاً مختصر ہو، کل ذرا ہو سکتا ہے ہمارے پاس زیادہ ٹائم ہو جائے تو کل گفتگو کریں گے۔ وصلی اللہ علیہ وسلم۔ اللجن اللجن یا مولا اللجن 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 یا صاحب السماء